السلام علیکم کے کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ڈھل چکی شام غم۔ ناول کے رائٹر ہیں زنین آرزو۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب، جیسے شاعر کا خواب، جیسے اجلی کرن، جیسے بن میں ہرن، جیسے چاندنی رات، جیسے نرمی کی بات، جیسے مندر میں ہو ایک جلتا دیا۔ وہ جیسے اپنی جگہ پر ساکت بالکل سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ ٹھنڈی صبح چاندنی میں، خنک ماحول میں، خوشبوؤں اور رنگوں کے میلے میں وہ لڑکی جس کا انداز سادہ تھا، جس کے بے تحاشا گھنے لمبے بال پوست پر کھلے تھے اور وہ ان سیاہ گھٹاؤں میں پوری کی پوری چھپ گئی تھی۔ وہ شہابی رنگت والی، وہ بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھوں والی، وہ کون ہیں؟ کوئی آسمان کی مخلوق، کوئی ماورائی ہستی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر ایک دم ہی میٹھی میٹھی سی کسک ابھر آئی ہے، جیسے اس کے روم روم میں وہ لڑکی بس گئی ہے۔ وہ ملکوں ملکوں گھومنے والا شخص، وہ کبھی کسی فتنہ ساما سے متاثر نہیں ہوا تھا، کسی ہوش ربا حسن نے اس پر اپنا سحر نہیں پھونکا تھا، اسے اپنے طلسم میں نہیں جکڑا تھا۔ مگر اس لڑکی میں کیا تھا؟ جانے اس کے کس انداز نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اس کی کون سی ادا اسے بھا گئی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے انداز میں مسکراتی اپنی ساتھی لڑکی سے باتیں کرتی کتنی دل فریب لگ رہی تھی۔ اپنی لمبی گھنیری پلکوں کو جھپکتے، کبھی اپنی جھیل سی آنکھوں کو پھیلاتے، یہ بےتابیوں کا سلسلہ کہاں سے اٹھ کر آیا؟ وہ اپنا تجزیہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ آفاقی جذبہ اس قدر سرد سے اپنا آپ کیوں منوا رہا ہے؟ اور وہ اس لڑکی تک رسائی چاہتا تھا، اسے اپنے لیے بے چین دیکھنا چاہتا تھا، اپنی محبتوں سے سرشار، اپنا منتظر۔ اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے بھی، تبھی عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں چلے شام جی؟ آپ کی منگیتر صاحبہ جلوہ افروز ہو چکی ہیں، لہٰذا تاخیر کیے بنا ان کی مومی انگلی میں اپنی چاہت کی انگوٹھی پہنا کر دنیا کی نظروں میں انہیں اپنے لیے ریزرو کروا لیں۔ عالیہ مسکرا رہی تھی، تبھی شہرام چونکا۔ واقعی اس پری چہرہ لڑکی نے اسے اس حقیقت سے بے خبر کر دیا تھا کہ ابھی لمحوں بعد اس کی منگنی کی رسم ادا ہونے جا رہی ہے۔ وہ بیلے کی کلیوں سی نازک لڑکی، وہ اسے پہلے کیوں دکھائی نہیں دی؟ وہ اسے اب کیوں نظر آ گئی؟ وہ اسے تب دکھائی کیوں نہیں دی جب ماما نے اس سے اس کی پسند پوچھی تھی اور اس نے انہیں اپنے دل کا فریم خالی دکھا دیا تھا؟ فرحین سراسر ماما کی پسند تھی، کسی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی، اکلوتی اور نخریلی۔ ماما نے اسے صاف کہہ دیا تھا، اگر تمہاری کوئی پسند ہوتی تو میں اسے خیر مقدم کہتی۔ فرحین مسز عثمانی کی اکلوتی بیٹی ہے، تم اس سے مل لو۔ خیریت؟ وہ چونکا۔ میں نے فرحین سے تمہاری منگنی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مگر ماما، نو اگر مگر، تم آج ہی فرحین کی طرف چلے جاؤ، میں نے مسز عثمانی کو فون کر دیا ہے۔ فرحین کوئی چونکا دینے والی شخصیت نہیں تھی، نہ ہی اس کے حسن میں کوئی جادو تھا۔ وہ انتہائی فیشنیبل لڑکی تھی، اس کے انداز و اطوار سے اس کی عمارت و طبیعت کے نخریلے پن کا اظہار ہوتا تھا۔ اسے لباس پہننے کا سلیقہ آتا تھا اور گفتگو کا طریقہ، اس پر مستزاد اس کی ادائیں، وہ شہرام کے ذہن میں بسی تصویر سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ البتہ دو چار ملاقاتوں میں وہ اس سے متاثر ضرور ہو گیا۔ فرحین جیسی لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لینے میں کوئی قباحت نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ مگر آج سامنے بیٹھی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی ہو۔ چلیے شام صاحب، عالیہ نے چونکایا۔ عالیہ؟ وہ سامنے کون ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کون؟ عالیہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ بھائی وہ بے تحاشا لمبے بالوں والی لڑکی جو آسمانی لباس میں ہے۔ اس کے لہجے کی بےتابی پر عالیہ نے لمحہ بھر کو شہرام کی براؤن آنکھوں میں دیکھا، اور جیسے ان آنکھوں میں جلتی بوجھتی روشنیوں نے اس پر بہت کچھ عیاں کر دیا، آگہی کے بوجھ سے دروا کر دیے۔ آپ کی منگنی ہو رہی ہے شام؟ میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو اس لڑکی کے بارے میں جنرل نالج کے تحت جاننا چاہتا ہوں۔ جنرل نالج؟ وہ ہنسی۔ ہاں، وہ فروا ہے، انیکا کی دوست۔ انیکا کی دوست؟ اور حیرت ہے، وہ اس نازک نام پری کو پہلی بار دیکھ رہا ہے، حالانکہ انیکا کی ساری دوستوں سے وہ تقریباً واقف تھا، جولی، سلوت اور طوبہ وغیرہ۔ اور چلو بیٹا، رسم کے لیے دیر ہو رہی ہے، ماما قریب آ گئیں۔ وہ چپ چاپ بجھے دل کے ساتھ سٹیج کی جانب چلا، جہاں صوفے پر بنی سنوری فرحین بیٹھی تھی، سرخ غرارہ سوٹ میں، بھاری زیورات سے لدی، بیوٹی پارلر سے تیار۔ وہ اتنے کیل کانٹوں سے لیس ہونے کے باوجود اس لڑکی کے سامنے ہیج تھی، جس کے حسن میں پاکیزگی کا احساس تھا، جس کے چہرے کی معصومیت میں ایک عجیب طرح کی مقناطیسی کشش تھی۔ اور شہرام نے اس سے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے چکاچوند روشنیاں یکدم بجھ گئی ہوں، جیسے فضا میں سناٹا چھا گیا ہو، پرہول سناٹا، سارا ماحول کسی یاس، کسی افسردگی میں ڈوب گیا ہو۔ لمحہ بھر کو اس کا دل چاہا وہ اس منگنی سے انکار کر کے چلتا بنے، ماما سے صاف الفاظ میں کہتے، مجھے میرے سپنوں میں بسنے والی لڑکی مل چکی ہے ماما،
میں سوائے اس کے اور کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ یہ لو شہرام انگوٹھی۔ ماما نے بیش قیمت ڈائمنڈ کی خوبصورت انگوٹھی نکال کر شہرام کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اس نے انگوٹھی تھامی نہیں، وہ جیسے شدید ذہنی دباؤ کے زیر اثر تھا۔ وہ لڑکی اسے کیوں دکھائی دے گئی؟ کتنا اچھا ہوتا وہ نظر نہ آتی اور وہ فرحین کی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر پرسکون رہتا۔ شام، ماما نے پکارا۔ وہ ماما! اس نے پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کے قطروں کو رومال میں جذب کر لیا۔ فرحین حیرت سے شہرام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے شہرام، اینی پرابلم؟ وہ بے تکلفی سے مخاطب تھی۔ اس کے انداز میں کسی قسم کا حجاب نہیں تھا، نہ ہی کسی شرم کا لحاظ، حالانکہ ایسے موقعوں پر لڑکیاں چھوئی موئی بن جایا کرتی ہیں۔ شہرام کو اس کی بے تکلفی خاصی کھلی، جبکہ ماما کو شہرام کی خاموشی پریشان کیے دے رہی تھی، اور اس سے سوا لوگوں کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر تماشا بن جانے کے خوف سے انہوں نے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شام، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ مہمان کیا سوچیں گے؟ اور مسز عثمانی، انہوں نے دھیمی آواز میں شہرام کے کان میں کہا۔ ماما، کیا یہ منگنی التفا میں نہیں پڑ سکتی؟ اس کا جملہ تھا یا دھماکہ؟ ماما کو اپنی پوزیشن کے آکورڈ ہونے کا احساس تھا۔ وہ کھل کر شہرام سے کوئی بات فورس بھی نہیں کر سکتی تھیں، نہ ہی کسی قسم کی بحث۔ بیگم عثمانی ان کے بالکل برابر میں کھڑی تھی اور فرحین بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے شام؟ مسز عثمانی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے خواہ مخواہ ہونٹ پھیلائے۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ شام انگوٹھی کیوں نہیں پہنا رہا فرحین کو؟ مسز عثمانی کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ دوبارہ شہرام کے کان کے قریب جھکی۔ پلیز بیٹا، اس وقت دنیا کے سامنے تماشا مت بناؤ، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک تھا، یہ اچانک تمہارے مزاج میں تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ منگنی کی انگوٹھی بھی تم نے اور فرحین نے اپنی پسند سے خریدی تھی۔ پلیز شام، ماما کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماما، یہ زبردستی ہے، وہ بھی مدھم لہجے میں بولا۔ تم نے اب سے پہلے اس زبردستی کا تذکرہ نہیں کیا۔ فی الحال فرحین کو انگوٹھی پہنا دو۔ تمہیں میری قسم بیٹا، اگر کسی قسم کی ذلت کا سامنا ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ماما کا انداز، ان کے لہجے کی سچائی۔ وہ مجبور ہو گیا، چند ثانیے کچھ سوچتا رہا، پھر ماما کے ہاتھوں سے انگوٹھی تھام لی۔ صرف آپ کے مجبور کرنے پر ماما، اس نے بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا اور انگوٹھی فرحین کی انگلی میں ڈال دی۔ کتنے بہت سے فلیش چمکے، لوگوں کی مبارکباد۔ لو فرحین، تم بھی رسم ادا کرو، شام کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دو۔ مسز عثمانی نے پرس سے مخملی ڈبیاں نکالی۔ ایک بار پھر تالیاں گونجیں۔ فرحین نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ وہ کہاں دیکھ رہا تھا، اسے اس سارے ماحول سے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس بھیڑ بھاڑ میں جیسے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ منگنی مبارک ہو شام، فرحین مخاطب تھی، اپنے پالش زدہ لمبے لمبے ناخنوں والی انگلی میں انگوٹھی گھماتے۔ وہ خاموش رہا، پھر وہاں سے اٹھایا۔ اس کے دل و دماغ میں جیسے اس معصوم چہرے والی لڑکی کی پرچھائیاں بس گئی تھیں، وہ روم روم میں آباد ہو گئی تھی۔ ان بے تحاشا لمبے بالوں کی چھاؤں میں سستا لینے کی تمنا مضبوط تر ہو گئی۔ وہ سرخ روشوں پر ٹہلتا جیسے خود کو تھکاتا رہا، تب ہی سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیوں ٹہل ٹہل کر خود کو سزا دے رہے ہیں؟ وہ رک گیا۔ بھائی چل کر کھانا کھا لیجئے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وجہ؟ سر مت کھاؤ انیکا پلیز، جب تک اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائیں گے میں سر سے نہیں ٹلوں گی۔ انیکا؟ وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر آن بیٹھا۔ جی انیکا، وہ لمبے بالوں والی تمہاری دوست ہے نا؟ کون لمبے بالوں والی؟ وہی جو آج فنکشن میں موجود تھی، وہ آسمانی پری، وہ جس کی آنکھوں میں چاند کی ساری کرنیں جھلملا رہی تھیں، جس کے چہرے پہ پاکیزگی تھی اور اطراف میں روشنیوں کا نامحسوس سا حالہ۔ اور وہ فروا ہے، میری دوست، میری کلاس فیلو۔ کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو انیکا؟ کوئی خاص وجہ؟ ایسے ہی اس نے اپنے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر شامل کر لیا۔ چلیے ملوا دوں گی کسی روز، آپ اندر تو آئیے، سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ساری رات شہرام نے کروٹیں بدلتے گزار دی، اور اس سے آگے کی بہت ساری راتیں بھی۔ وہ اچھا بھلا معقول شخص، وہ ایک لڑکی کی ایک جھلک سے سدائی بن گیا۔ اس دن خوب بارش برس رہی تھی اور ہوائیں شدت لیے ہوئے تھیں، ہر طرف جل تھل کا سماں ہو رہا تھا۔ وہ انیکا کو لینے کالج پہنچ گیا۔ انیکا کے کالج میں فنکشن تھا، اس نے 4 بجے پہنچنے کی تاکید کی تھی، وہ 20 منٹ لیٹ تھا۔ اس نے ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی، یقیناً انیکا کی خفگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گاڑی گیٹ سے ذرا پرے روک کر اس نے شیشہ نیچے گرا دیا۔ تیز بارش کی بوچھاڑ نے اسے بھگو ڈالا۔ وہ کتنی دیر کھڑکی سے باہر بازو پھیلائے بارش کے قطروں کو ہتھیلی پر جمتے دیکھتا رہا اور انیکا کا منتظر۔ تبھی اس کی نگاہ گیٹ پر جا پڑی۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے صبح کا روپ، جیسے سردی کی دھوپ، جیسے بینا کی تان، جیسے رنگوں کی جان، جیسے بل کھائے بیل، جیسے لہروں کا کھیل، جیسے خوشبو لیے آئے ٹھنڈی ہوا، برستی بوندوں کے پار گہرے بادلوں کی چھاؤں میں، گہرے بادلوں کی چھاؤں میں۔
وہی لڑکی چادر میں لپٹی کھڑی تھی، وہی جس کے تصور نے اسے ناآسودگیوں سے دوچار کیا تھا، جس کی ایک جھلک نے اس کی نگاہ میں بس کر اس کے سپنوں کو رنگین بنا دیا تھا۔ اسے لگا جیسے برستی بوندوں کی بوچھاڑ میں موسیقی در آئی ہے، جیسے ٹھنڈی ہوائیں خوشبوؤں سے لد گئی ہیں، جیسے سیاہ بادلوں نے اس کی زلفوں کی رنگت چرا لی ہے اور وہ انیکا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ گاڑی گیٹ کے بالکل قریب لے گیا۔ آؤ انیکا، وہ مخاطب انیکا سے تھا، اور دیکھ اس بے تحاشا حسین لڑکی کو رہا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر وہ مزید دلکش محسوس ہوئی۔ اسے دیکھ کر موتیے کے سفید پھولوں کی پاکیزگی کا احساس من میں جاگتا تھا۔ اس کی سیاہ بھنورا ایسی آنکھوں میں موسم کے سارے رنگ تھے۔ فروا چلو تمہیں گھر تک ڈراپ کر دوں۔ انیکا نے فروا کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، گاڑی آتی ہوگی۔ وہ جانے کیوں گھبرا سی گئی۔ بارش ہو رہی ہے، تنہا کب تک انتظار کر سکو گی؟ نہیں انیکا، بھائی اسی بہانے میں تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ اتنے عرصہ تم نے ٹالا ہے، مگر آج تمہارے گھر چلوں گی۔ اور شہرام نے دیکھا، وہ بے چینی سے انگلیاں مسل رہی تھی۔ اس کی بے تحاشا گھنیری پلکیں اس کے ریشمی رخساروں پر بکھری تھیں۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی، اسے ایسی ہی باحجاب لڑکیاں پسند تھیں، اپنے وقار کو عزیز رکھنے والی۔ انیکا ٹھیک کہہ رہی ہے مس فروا، موسم کے تیور خطرناک ہیں۔ آپ کب تک اس بارش میں پریشان ہوتی رہیں گی؟ وہ براہ راست فروا سے مخاطب ہوا۔ فروا نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو پہلے بغور نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ایک دم مخاطب کرنے پر جیسے بے حد سٹپٹا گئی تھی۔ دو مغناطیسی آنکھوں کا جمود، ایسا جمود جو مقابل کے چھکے چھڑا دے۔ وہ کیسی پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیسی اپنائیت تھی اجنبی کے لہجے میں، اور کس قدر شائستہ انداز۔ آئیے، بے حد سجیلے بندے نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ نہیں انیکا، پلیز میری مجبوری سمجھو۔ میں اس طرح گھر بتائے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بھائی ہم تمہیں اغوا تھوڑا ہی کر رہے ہیں، تمہیں گھر ہی چھوڑنے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کہیں اور تو لیے نہیں جا رہے۔ انیکا مصر تھی۔ اسی دم سفید رنگ کی کرولا آن رکی۔ میری گاڑی آ گئی۔ وہ چادر آنکھوں تک ڈھانکتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا، اس کی انگلی میں انگوٹھی پڑی تھی۔ یہ انگوٹھی اسے فرحین نے پہنائی ہے۔ فرحین، ماما کی پسند، جس کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ سب ٹھیک تھا۔ اگر وہ بے تحاشا پیاری لڑکی اس کے خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا روپ نہ دھار لیتی تو وہ گھر پہنچا تو فرحین کو اپنا منتظر پایا۔ ہائے شام، وہ ایک ادا سے اپنے شانوں تک بال پیچھے جھٹکتے ہوئے بولی۔ ہیلو، وہ بے دلی سے سامنے صوفے پر جم گیا۔ شام، 2-3 دن سے کہاں غائب ہو؟ فون پر نہیں ملتے اور گھر پر بھی موجود نہیں ہوتے، کن چکروں میں ہو آج کل؟ کیا جھگڑنے کے ارادے سے آئی ہو؟ وہ بیزار تھا۔ فرحین نے اس کے اکتائے ہوئے لہجے اور بیزار چہرے کو بغور دیکھا۔ آج کل تم کچھ بدل نہیں گئے۔ وہ شہرام کا دل چاہا اعتراف کر لے۔ ہاں، اسے ان جھکی جھکی پلکوں والی لڑکی کی چاہت نے بدل دیا ہے۔ اسے ان لرزتے ہونٹوں اور گہرے پانیوں والی آنکھوں نے اپنے طلسم میں جکڑ لیا ہے۔ اس لڑکی کی پاکیزگی اور تقدس نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس کی لمبی زلفوں نے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، اور یہ بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتے ہو شام؟ فرحین اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ جھلا رہی تھی۔ کہیں نہیں، وہ سنبھل گیا۔ اچھا بولو، کلب چل رہے ہو میرے ساتھ؟ میں تھکا ہوا ہوں، اس نے ٹالا۔ اس کے انکار نے فرحین کے چہرے کے نقوش بگاڑ دیے۔ محض تھکے ہو یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مطلب؟ وہ بھی تلخ ہو گیا۔ تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہو شام، جو میری بات کا مطلب نہ سمجھو۔ منگنی والے روز بھی تمہارا موڈ آف تھا۔ کیا میں اتنی نہ سمجھ ہوں جو تمہاری بیزاری کو نہ بھانپ سکوں؟ آج تمہیں مجھے اپنی پہلو تہی کی وجہ بتانا ہوگی۔ اور دیکھو فرحین، میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں، میرے خیال میں تم لڑنے کے موڈ میں ہو، اس لیے میرا اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ جب تمہارے دماغ کی گرمی کم ہو جائے تو مجھے یاد کر لینا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا۔ تمہارا مطلب ہے میں پاگل ہوں جو خواہ مخواہ دماغ گرم کر رہی ہوں؟ وہ برا مان گئی۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے لاپرواہی سے جیسے کندھے اچکائے۔ شام، تم صاف صاف بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ پلیز فرحین، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ راہداری میں ماما نے پکڑ لیا۔ شام، جی ماما، فرحین سے تمہاری اس تلخ کلامی کی وجہ؟ پلیز ممی، وہ پہلے ہی کافی سے زیادہ میرا دماغ چاٹ چکی ہے۔ وہ اکتایا ہوا تھا۔ شام، اپنا رویہ درست کرو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ جانتی ہیں ماما، میں اس منگنی سے ناخوش ہوں۔ یہ سب تمہاری رضامندی سے ہوا تھا۔ میں نے تمہاری رائے مانگی تھی۔ اگر تمہیں انکار ہوتا تو ماما، میں آپ سے انکار نہیں کر سکا، لیکن میں فرحین سے مطمئن نہیں تھا۔ شہرام، ماما کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تمہیں فرحین سے اپنا رویہ درست کرنا ہوگا۔ وہ کوئی نچلے طبقے کی گھٹیا لڑکی نہیں جو تمہاری نظر انداز کرنے پر خاموش بیٹھی رہے گی۔ اس کے باپ کی مالی اور معاشی حیثیت بے حد مستحکم ہے۔ تم خوش نصیب ہو جو عثمانی کی نگاہ تم پر ٹھہری، ورنہ اس شہر کے سبھی اونچے خاندان کے لڑکے فرحین سے شادی کے متمنی تھے۔
عثمانی کی مالی سپورٹ سے تم کتنی ترقی کر سکتے ہو شاید تم نہیں جانتے، اور اس کی اتنی ڈھیروں ڈھیر جائیداد اور بینک بیلنس وہ سب فرحین کے حصے میں آئے گا۔ وہ تو آپ نے میری منگنی نہیں بلکہ کاروبار کیا ہے، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ خود سر مت بنو شام، ماما نے ڈانٹا۔ وہ لب بینچے پاؤں پٹکنے کے انداز میں باہر نکل گیا۔ انیکا کی شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر شہرام کے سامنے آ گئی۔ بھائی لبرٹی تک لے چلیں، 2 چیزیں خریدنا ہیں۔ اور نہ بابا، تم لڑکیوں کی شاپنگ کا مجھے پتہ ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور خریداری مکمل نہیں ہوتی۔ تم ایسا کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، ماما ڈرائیور کو لے گئی ہیں، دیر سے لوٹیں گی، غالباً کسی فنکشن میں۔ بور مت کرو یار، ان دنوں وہ ڈپریشن کے زیر اثر تھا، طبیعت مزمحل رہتی، اعصاب پر پسماردگی سی چھائی رہتی تھی۔ اس نے سگریٹ پینا بھی شروع کر دیے تھے۔ شام بھائی دیکھیں، آپ اگر نہ لے کر گئے تو میں آپ سے کبھی نہیں بولوں گی۔ یہ بھی کوئی بات ہے، سارا دن کمرے میں گھسے رہتے ہیں، مجھے بھی وقت نہیں دیتے، آپ کو معلوم ہے نا، کہیں آنے جانے کے لیے مجھے آپ پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اسی لیے آپ نخرے دکھاتے ہیں۔ وہ باقاعدہ روٹھ گئی۔ اچھا چلو بھائی، خفا کیوں ہوتی ہو، مگر سن لو، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ دے سکوں گا تمہیں، آپ چلیں تو صحیح۔ لبرٹی کے پارکنگ ایریا میں خاصا رش تھا، شام کا وقت تھا، پارکنگ میں کہیں جگہ نہیں تھی، بڑے تردد سے جگہ ملی۔ چلو اترو، آپ بھی چلیں بھائی، میں کیا کروں گا، یہاں بھی تو انتظار کریں گے آخر۔ وہ انیکا کے ساتھ ہو لیا۔ انیکا نے پہلے گارمنٹس شاپ کھنگالی، پھر جوتوں کی اور پھر کاسمیٹکس کی دکان میں جا گھسی۔ ذرا جلدی کرو انیکا، وہ بے حد اکتا گیا تھا۔ کاسمیٹک شاپ پر وہ ایک طرف کھڑا تھا، بنی سبری خواتین تیز روشنیوں میں آ جا رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ خریداری سے زیادہ کسی فیشن شو میں حصہ لینے آئی ہیں۔ خوشبوؤں میں ڈوبی، تبھی اسے لگا جیسے روشنیوں کے ہالے نے گرد و پیش کو منور کر دیا ہے، جیسے خوشبوؤں اور رنگوں کے میلے زمین پر اتر آئے ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے ناشتہ مور، جیسے ریشم کی ڈور، جیسے پریوں کا راگ، جیسے سندل کی آگ، جیسے 16 سنگھار، جیسے رس کی پھوار، جیسے آہستہ آہستہ بڑھتا نشہ۔ اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ کاؤنٹر پر انیکا کو موجود پا کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے مسکرانے پر یوں گمان ہوا جیسے کائنات کا ذرا ذرا مسکرا رہا ہو، جیسے اطراف میں ہزاروں رنگ برنگے غنچے چٹک اٹھے ہوں، جیسے فضاؤں میں نغمگی اتر آئی ہو۔ تیز روشنیوں میں اس کی دودھیا شہابی رنگت کس قدر دل فریب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کوئی مومی گڑیا لگ رہی تھی، نازک سی، کانٹ سی، بڑی سی چادر میں لپٹی لپٹائی۔ کس قدر حسین تھی وہ، کتنی موہنی، کتنی سوہنی اور دل فریب۔ وہ تہ در تہ اس کے اندر راستہ بناتی چلی گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہے، اسے پا لینے کی تمنا جیسے اس کے اندر جڑ پکڑ گئی تھی۔ وہ ہر بار اپنی ایک جھلک دکھا کر اسے دیوانہ بنا دیتی تھی۔ اس کے اندر جلنے بجھنے والی تمام روشنیاں جیسے اس کی مرہون منت تھیں۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ بس 10 منٹ مزید رکیں گے بھائی، انیکا بولی۔ وہ چپ چاپ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور فروا، وہ پلکیں جھپک جھپک کر جیسے برف ہو رہی تھی۔ نامعلوم اس شخص کا سامنا اسے سٹپٹا کیوں دیتا تھا؟ آپ ایک جھلک دکھا کر کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ اسے جیسے انیکا کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی آتے جاتے لوگوں کی۔ وہ مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور وہ سٹپٹا گئی۔ خوبصورت پیشانی پر پسینے کے قطرے شبنم کی طرح چمکنے لگے۔ اگر کریمن بوا نے اسے اس اجنبی کے ہمراہ دیکھ لیا تو؟ اس نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا، کریمن بوا نہیں تھیں، شاید وہ دکان میں داخل نہیں ہوئی تھیں، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی تھیں، سائے کی طرح اس کی پرچھائی بنی۔ اجنبی کے گمبھیر لہجے نے جیسے اس کی ہتھیلیاں پسینے میں تر بتر کر دیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا، انیکا میں چلوں؟ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ انیکا کی طرف گھومی، لیکن پاؤں مڑنے کے باعث اس اجنبی سے جا ٹکرائی۔ 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کے ریشم ایسے وجود کو تھام لیا۔ اگر میں آپ کو سنبھالنے کا اختیار تا حیات لے لوں تو؟ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ وہ ہڑبڑا کر سنبھل گئی، شرمندگی سے اس کا برا حال تھا، اور ان اٹھتی گرتی پلکوں پہ شہرام کا دل جیسے اٹکا۔ انیکا بوا کریمن انتظار میں ہوں گی، خدا حافظ۔ وہ انیکا کا جواب سنے بغیر جانے کو مڑی۔ انیکا نے اس کا بازو تھام لیا۔ چلی جانا یار، مگر اس قدر گھبرائی کیوں ہو؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی تمہیں خاصی خریداری کرنا ہے، مگر تم نے یہاں سے ایک چیز بھی نہیں لی۔ یہ یکا یک کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھیں۔ یہ شاید میری موجودگی سے گھبرا رہی ہیں۔ فروا نے دیکھا، وہ بے حد سجیلا بندہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ کیا ایسی ہی بات ہے فروا؟ انیکا نے تصدیق چاہی۔ نہیں تو؟ فروا نے بھوکلا کر نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر پوچھو ان سے انیکا، اس طرح کیوں بھاگ جانا چاہتی ہیں؟ میں کوئی ہوا ہوں یا پھر بھوت جو انہیں نگل جاؤں گا؟ وہ اس کی گھبراہٹوں سے بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ انیکا، فروا نے انیکا کا ہاتھ تھام لیا۔
تم تو بے حد سرد ہو رہی ہو، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آؤ تمہیں تمہاری گاڑی تک پہنچا دوں۔ انیکا پریشان ہو اٹھی۔ میں ابھی آئی بھائی، آپ گاڑی نکالیں۔ فروا جی۔ انیکا اسے سہارا دیے باہر کی طرف چلی۔ وہ پارکنگ لاٹ سے ایک گاڑی نکال لایا۔ اس نے ذرا فاصلے پر کھڑی سفید کرولا کو پہچان لینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ وہ چادر میں چھپی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور ہمراہ کوئی بوڑھی خاتون انیکا قریب آ گئی۔ چلیں بھائی۔ انیکا، تمہاری دوست کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی، تمہیں اس کے احوال پرسی کے لیے اس کے گھر جانا چاہیے۔ میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا فروا کے یہاں۔ اس کا ایڈریس کیا ہے؟ فروا نے مجھے آج تک اپنا ایڈریس نہیں بتایا، حالانکہ میں نے کتنی بار پوچھا مگر وہ ہر بار ٹال گئی۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ کیوں مجھے اپنے گھر بلانا نہیں چاہتی، حالانکہ ہم دونوں بہترین سہیلیاں ہیں۔ وہ کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، مگر یہی بات وہ چھپا جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ شہرام کو واقعی حیرت ہوئی۔ اس کے اس انداز پر مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ایسی کون سی وجہ ہے جو وہ کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، کالج میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بھیا سفید گاڑی کا پیچھا کریں تو فروا کا پتہ معلوم ہو سکتا ہے۔ انیکا کے اندر تجسس جاگ اٹھا۔ شہرام تو خود یہی چاہتا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی تعاقب میں لگا دی، مناسب فاصلہ دے کر مختلف سڑکوں پہ گھومتے ہوئے سفید گاڑی ناپسندیدہ علاقے میں داخل ہوئی تو جیسے شہرام کے اعصاب کو جھٹکا سا لگا۔ پیشانی پر ناگواری اور تردد کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ یہ علاقہ تو ہرگز شرفا کے لیے نہیں، یہ بطار حسن۔ وہ جسے دیکھ کر پاکیزگی کا احساس جاگتا تھا، حقیقت میں گناہ کی دلدل میں دھنسی ہے۔ اس کا وجود غلاظت میں لپٹا ہے اور شہرام کا دل و دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے جذبات و احساسات کو جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ ایک بجلی تھی کہ اس کے حواسوں پر گری تھی۔ اس لڑکی کو اس نے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی؟ اس کے خوابوں کی شہزادی گناہوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی۔ کیا یہی ہے تمہاری پسند شہرام؟ وہ انیکا سے نگاہیں نہیں ملا پایا۔ اس نے انیکا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ گاڑی واپس موڑ لایا۔ کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ کتنی بار سٹیئرنگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹا، پاؤں سے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا۔ بھائی آہستہ۔ انیکا نے مارے خوف کی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ پتہ نہیں گھر تک کیسے پہنچا، کیسے اس نے گاڑی پورش میں کھڑی کی۔ وہ اپنے کمرے میں بند سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے گیا۔ اس کا دماغ جیسے شل ہو گیا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے مفقود ہو گئی تھیں۔ وہ جیسے خود کو یقین نہیں دلا پا رہا تھا۔ واقعی اس لڑکی کا تعلق بازار حسن سے ہے؟ کیا واقعی وہ لڑکی اس کے سامنے کس روپ میں آئی اور حقیقت میں اس کا روپ کیا نکلا؟ وہ جیسے بے حد شکست خوردہ ہو رہا تھا، عجیب طرح کے کھچاؤ میں۔ بعض اوقات انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کے متعلق اس نے کتنے جذبات سینے میں سجا لیے تھے، مگر وہ خود انیکا کے لیے بھی یہ حقیقت ناقابل برداشت تھی۔ فروا اور طوائف، اتنے دنوں وہ اس حقیقت سے لا علم رہی۔ اتنے دنوں اس طوائف نے اسے بیوقوف بنایا۔ اگر اسے پہلے ہی اس کے متعلق علم ہو جاتا تو آج شہرام بھائی کے سامنے اسے شرمندگی سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ انہوں نے کیا کیا نہ سوچ لیا ہوگا کہ اس کی دوستیاں ایسی گھٹیا لڑکیوں سے ہیں۔ سچ ہے، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ انیکا جیسے ندامتوں کے بھنور میں پھنسی تھی۔ شام بھائی کا سامنا وہ کیسے کر پائے گی؟ کیسے انہیں یقین دلا پائے گی کہ وہ اس تلخ حقیقت سے بے خبر تھی؟ اسے فروا کی اصلیت کا علم نہیں تھا اور کالج میں وہ تنتناتی سرخ چہرے سمیت فروا کے سامنے تھی۔ تم ذلیل اور گھٹیا لڑکی، تم نے اتنے دنوں مجھے دھوکے میں رکھا، مجھ سے چھپایا۔ انیکا، فروا کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا۔ کیا ہوا انیکا؟ شٹ اپ، میرے سامنے زیادہ اداکاری مت کرو۔ تم اتنے عرصے اپنی حقیقت کو چھپائے رہی۔ انیکا بے تحاشا اونچا بول رہی تھی۔ کتنی بہت سی لڑکیوں کا جمکھٹا ارد گرد ہو گیا۔ کیا بات ہے انیکا، کیوں اپنی دوست سے جھگڑ رہی ہو؟ یہ میری دوست نہیں ہے۔ انیکا پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی اور فروا کے لیے وہاں رکنا دوبھر ہو گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت اور کالج کے در و دیوار، اس قدر اہانت، اتنی تذلیل۔ انیکا نے جو کچھ الفاظ کی صورت ادا کیا، وہ سارے الفاظ زہر میں بجھے تیر کی مانند اس کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ کیا دوستی کی بنیاد اس قدر بودھی اور کچی ہوتی ہے کہ وقت کا ایک ظالم تھپیڑا اسے دھجی دھجی کر دے؟ وہ اس کی بے حد عزیز دوست تھی۔ اس کی صورت دیکھے بنا اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جانے والی۔ وہ خود ہی اس کی شہرک پر کن چھری پھیر گئی۔ اس کی نس نس میں چنگاریاں بھر گئی۔ وہ خود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے گیٹ تک آئی، حالانکہ اس تلخ حقیقت کی بابت زمرد بائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تم شریف زادیوں میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی چندہ۔ سماج کے ٹھیکیداروں نے ہمارے لیے حد بندیاں لگا رکھی ہیں۔
اونچے گھرانوں کے مرد یہاں رات کی سیاہی میں اپنا منہ کالا ضرور کرنے آتے ہیں، مگر دن کی روشنی میں وہ عزت دار بنے ہم پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ مردوں کے وضع کیے قانون اور رواج ہیں۔ ہم اس معاشرے کی دھتکاری مخلوق ہیں چندہ۔ اماں، تعلیم حاصل کرنا میرا شوق ہے، آپ مجھے بس اجازت دے دیجئے۔ وہاں بھلا کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میرا تعلق کس جگہ سے ہے؟ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ میں محتاط رہوں گی اماں، بے حد ریزرو، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھوں گی۔ پلیز اماں، میری خواہش پوری کر دیں، وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے مگر کان کھول کر سن لیں، باہر کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اپنے دماغ کو بھٹکنے مت دیجیے۔ ان شریف زادوں کے خواب، زندگی گزارنے کا اتوار، روایات، کلچر سب ہم سے مختلف ہے۔ ان میں اٹھ بیٹھ کر اپنی اصلیت فراموش مت کر دینا۔ ہم اندھیری راتوں کے مسافر ہیں، روشنیوں میں بھلا ہمارا کیا کام؟ اور جس دن تم زمانے کی روشنیوں کی زد میں آ گئیں، اس دن تمہارا جینا محال ہو جائے گا۔ تم لوگوں کی نگاہ میں گنہگار اور معتوب ٹھہرائی جاؤ گی۔ بہت محتاط رہنا بیٹا۔ اور آج اماں کی باتیں درست ثابت ہو گئیں۔ وہ زمانے کی بے رحم روشنیوں کی زد میں آ چکی تھی، اور لوگ زہر میں مجھے خنجر ہاتھوں میں دبائے اسے ختم کر دینے کو اس کے تعاقب میں لپک رہے تھے۔ آج سارا راز فاش ہو گیا۔ اسے زمانے کا پتہ تھا، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ دوستی کا دعویٰ کرنے والی انیکا وہ اس کے لیے سنگ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے گی۔ وہ خوش فہمی میں تھی کہ انیکا اسے سمجھتی ہے۔ وہ گیٹ سے باہر نکل آئی۔ آس پاس کی ساری چیزیں اسے اپنا تمسخر اڑاتی لگ رہی تھیں۔ اس کے اندر جیسے بگولے سے اٹھ رہے تھے جو اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے۔ وہ پتہ نہیں کس سمت میں نکل آئی اور کتنا فاصلہ طے کر آئی۔ اس کے کانوں کے قریب شائیں شائیں ہو رہی تھی اور گالوں پر بہتے اشک۔ تبھی ٹھوکر لگی اور وہ اوندھی منہ گر پڑی۔ اس کے قریب ہی ٹائر چرچرائے۔ بلیک رنگ کی اکارڈ، دو سیاہ چمکتے بوٹ فرنٹ ڈور سے نکلے۔ شہرام نے اس لڑکی کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ وہ جس زاویے سے گری تھی اسی زاویے پر ساکت پڑی تھی۔ اس نے اسے سنبھالا۔ اس کی پیشانی سے خون کی ایک پتلی لکیر بہہ کر اس کی گردن تک چلی گئی تھی۔ بے حد خوبصورت پلکوں والی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زردیاں لیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھا۔ لمحہ بھر کو اسے خیال آیا وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر چلتا بنے۔ یہ لڑکی اور اس کا وجود دھتکارے جانے کے قابل ہے، نفرت کے قابل۔ لیکن پھر سوچا انسانیت کے ناطے اسے اس وقت اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اس نے فروا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پورش میں گاڑی روکتے اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت تھی۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے گیا۔ احتیاط سے بستر پر لٹا کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ اسی لمحے ماما نے اندر جھانکا۔ یہ لڑکی کون ہے شام؟ ایک زخمی، اس نے گول مول جواب دیا۔ تمہیں کہاں سے ملی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ماما نے انکوائری کی۔ جی ہاں جانتا ہوں۔ وہ اس وقت کسی سوال و جواب کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنے جن احساسات و جذبات کو اس نے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا، وہ احساسات پھر سے اس لڑکی کو دیکھتے ہی سینے کے اندر ہلچل مچانے لگے تھے۔ ڈاکٹر آیا تھا، اس نے اس کی پیشانی کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی تھی اور کوئی ذہنی صدمہ بتایا تھا۔ وہ ہوش میں آنے میں 3-4 گھنٹے لے گی۔ وہ بیڈ کے ساتھ پڑی صوفہ کرسی میں دھنسا اضطراب سے انگلیاں مسلتا رہا۔ وہ ہلکا ہلکا کرا رہی تھی، شاید اسے ہوش آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کتنی دیر چھت کو گھورتی رہی۔ فروا، کسی نے اس کا کندھا ہلایا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے بولنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ وہی تھا، مہربان مسکراہٹوں والا، بے حد شاندار شخص۔ وہ آنکھوں میں نرم نرم کرنے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فروا نے ذہن پر زور دیا، یہ انیکا کا بھائی ہے تو کیا وہ انیکا کے گھر پر ہے؟ اس کے وجود کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ آنکھوں میں شبنم چمکنے لگی۔ اگر انیکا کی طرح اس شخص کو بھی اس کی اصلیت کا علم ہوا تو وہ اس کے منہ پر تھوک دے گا۔ ان جگمگاتی آنکھوں سے جھانکنے والی نرم نرم کرنیں چنگاریوں میں بدل جائیں گی۔ لبوں کی مہربان مسکراہٹ کے بجائے زہریلے الفاظ اس کا تن من چھلنی کر دیں گے۔ یہی بہتر ہے وہ یہاں سے چلی جائے۔ وہ بستر سے نیچے اتر آئی۔ اسے چکر سا آ گیا۔ اس نے کسی شے کو تھامنے کے لیے اضطراری طور پر ہاتھ بڑھایا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فروا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں۔ شائستہ لب و لہجہ تھا۔ فروا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ اس طرح کے لہجے کی حقدار نہیں۔ یہ دوا لیجئے۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی کا گلاس لے آیا۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ فروا نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھامنے کی کوشش نہیں کی، البتہ سرے مژگاں ٹکے ستارے ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر بکھر گئے۔ مجھے آپ سے پوچھنے کا کوئی حق تو نہیں، پھر بھی اگر آپ اپنی اس حالت کے بارے میں بتا دیں تو آپ اس وقت کہاں سے آ رہی تھی اور آپ کی پیشانی کا یہ زخم؟ اس کی بات کے جواب میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے پیشانی کے زخم سے زیادہ دل کے زخم نے تکلیف دی ہے۔ آج وہ جس طرح دھتکاری گئی،
جس طرح انیکا کی نگاہوں سے گری۔ اور یہ رومال لے لیجئے۔ شہرام نے جیب سے رومال نکال کر بلکتی لڑکی کی جانب بڑھایا، جس کا ایک ایک آنسو اس کے دل پر گر رہا تھا۔ بھائی، کس زخمی لڑکی کو آپ اٹھا لائے؟ ماما بتا رہی تھیں۔ اور انیکا کی آواز ابھری۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ٹھٹک گئی۔ کتنی بہت سی شکنیں اس کی پیشانی پر نمودار ہو گئیں۔ چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ سچ جانے شام بھائی، میں اس لڑکی کی اصلیت سے واقف نہیں تھی۔ اس نے اتنے دنوں میری آنکھوں میں دھول جھونکی، شرافت کا نقاب چہرے پر چڑھائے میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہی۔ اگر مجھے اس کی اصلیت کا علم ہو جاتا تو میں اسے اپنا تعلق قطع کر لیتی۔ ماما نے سب سن لیا۔ وہ اندر آ گئیں۔ شام، اس کو تم گھر میں کیوں اٹھا لائے؟ لوگوں کو معلوم ہوا تو بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہی زہریلے نشتر، وہی خون آلود خنجر، وہی لمبی لمبی میخیں۔ کسی کی نگاہوں میں گر کر زندہ رہنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو بے حد بے حال تھی۔ اس کا اجڑا روپ، فک چہرہ، گالوں پر آنسوؤں کے نشان اور بکھرے بال۔ زمرد بائی دہل کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا چندا؟ یہ حالت کیسے؟ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ کالج گئی تھی، ڈرائیور لینے گیا، پھر انتظار کر کے لوٹ آیا۔ میں نے تیری تلاش میں اچھن میاں اور جمن میاں کو لگا دیا۔ تو بتا کہاں چلی گئی تھی؟ زمرد بائی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مضطرب تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اپنی اماں کو اپنی پریشانی نہیں بتائے گی چندا؟ اس نے فروا کو ساتھ لپٹا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کیا ہوا میری جان؟ کچھ تو بولو، روتے نہیں۔ اماں آپ ٹھیک کہتی تھیں، باہر کی دنیا ظالم ہے، بہت سفاک۔ یہ انسان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیتی ہے۔ ہم جیسوں کی قدر و منزلت دو کوڑی کی بھی نہیں۔ زمرد بھائی نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ ہاں ماں، میں بہت تھک گئی ہوں، اتنا کہ ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہیں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں۔ اماں کے دوستی کا ناطہ بھی اتنا کچا ہوتا ہے؟ زمرد بھائی نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ چپ ہو جا میری بچی، ایسی دوستی سے کیا حاصل جو انسان کو نہ پہچان سکے؟ جا شاباش، نہا دھو کر تازہ دم ہو لے۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ وہ کتنی دیر ریشمی تکیے میں منہ دیے پڑی رہی۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ کریمن بوا اندر آ گئی۔ ہاں بوا، اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا، اس کے چہرے کی شادابی معدوم تھی۔ آج کا واقعہ وہ شاید ساری زندگی بھلا نہ پائے۔ انیکا کے طوطا چشم ہونے کا دکھ، اور اس پہ سوا اپنی اہانت و تذلیل کا دکھ، لڑکیوں کی تھو تھو۔ بیٹا شام کو تیار رہنا، حجرہ ہے، تمہیں غزل سرا ہونا ہے۔ اور بوا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ نہ بچی، انکار مت کرو، تم زمرد بھائی سے بخوبی واقف ہو، وہ لحاظ کرنے والوں میں سے نہیں۔ تم اس کے عتاب کا نشانہ بنو، یہ مجھے منظور نہیں۔ زمرد بھائی کی یہی مہربانی بہت ہے کہ وہ تمہیں محفل میں ناچنے پر زور نہیں دیتی۔ تمہارا کام محض آواز کا جادو جگانا ہے۔ اگر زیادہ حجت کرو گی تو وہ تمہیں مجرا کرنے کو۔ بوا، میں تیار ہو جاؤں گی۔ وہ بالکنی میں آن کھڑی ہوئی۔ تنگ سی یہ گلی جہاں پان سگریٹ کی دکان کے ساتھ بھان بھان کے آوارہ منش لوگ آتے جاتے تھے۔ کریمن بوا ٹھیک کہتی تھی، زمرد بھائی نے اس کا لحاظ کر رکھا تھا۔ وہ اسے محض گائیکی کے لیے لوگوں کے سامنے لاتی تھی، جبکہ مجرا دوسری لڑکیاں کرتی تھیں، کبھی شبنم، کبھی کنول اور کبھی چاندنی۔ زمرد بھائی نے کبھی اس کا سودا بھی نہیں کیا تھا۔ سوسن آئی تھی اس کے 16 سنگھار کرنے۔ گہرے سرخ رنگ کی کامدار پشواس اور پاجامہ، بڑا سا دوپٹہ شانوں پر، لمبی چوٹی میں اس نے بیلے کی کلیاں گوند دی تھیں، سفید پیشانی کو چومتا ٹیکا اور جھومر، ہاتھوں پیروں اور گردن میں بھاری زیور۔ اس کا حسن مزید دو آتشاہ ہو گیا، ہر روپ میں قیامت ڈھاتی ہو فروا۔ سوسن، چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ طویل راہداری کے اختتام پر بڑا سا ہال تھا جس کے چاروں طرف قالین بچھا تھا۔ ایک طرف ساز بجانے والے تھے اور دوسری طرف زمرد بھائی۔ باقی دونوں اطراف میں نت نئے لوگ تھے۔ اپنی پرشوق نگاہوں کو اس پر مرکوز کیے وہ ایک طرف بیٹھ گئی تو طبلے پر تھاپ پڑی۔ آج مجرے کی باری شبنم کی تھی۔ سرنگی و طبلے کی لے کے ساتھ آواز کا زیر و بم سحر انگیز تھا، اور جلووں کی حشر سامانیہ عروج پر شبنم کے قدم بڑی مہارت سے تھرک رہے تھے، کبھی اس کی آواز کے ساتھ، کبھی ساز کے ساتھ۔ اس نے غزل سرائی کے دوران ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر گاتی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے لوگوں کی فضول نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، ان نگاہوں کی بے باکی اور لبوں سے ادا ہونے والے فقرے۔ غزل ختم ہونے کے ساتھ واہ واہ کا شور بلند ہوا تو فروا جانے کو اٹھی۔ زمرد بھائی نے اسے روکا نہیں، البتہ ایک بے حد خوبرو نوجوان اپنی نشست سے اٹھ کر قریب آ گیا۔ جو خاتون غزل سرا تھیں، مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ زمرد بھائی نے بغور دیکھا، یہ محسبانہ الفاظ استعمال کرنے والا کون؟ وہ چہرے مہرے سے کسی اونچے اور شریف گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ زمرد بھائی نے اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی، وہ اس نگری کی طرف پہلی بار آیا ہے۔ اس کی پیشانی پر ہلکا سا پسینہ تھا
اور سفید رنگ میں خجالت کی ہلکی سی سرخی۔ محض ملنا چاہتے ہو یا کچھ اور؟ باقی جملہ اس نے ادھورا چھوڑ دیا۔ نوجوان لمحہ بھر کو گڑبڑایا۔ آپ غلط نہ سمجھے، مجھے محض ملاقات کرنی ہے۔ وہ جمن میاں زمرد بائی نے صدا لگائی۔ فوراً ہی ایک کالا بھجنگ آدمی حاضر ہو گیا۔ جی سرکار، ان صاحب کو فروا بی کے کمرے تک لے جائیو، اور ہاں تو دروازے کے باہر ہی ٹھہریو۔ شکریہ۔ وہ جمن میاں کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ جمن ایک دروازے کے باہر رک گیا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ جمن نے کمرے کا دروازہ بجایا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور پردہ اٹھا کر اندر آ گیا۔ میں مخل ہو سکتا ہوں؟ وہ بالکنی میں کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوا۔ اس نے دیکھا وہ بنے سورے حلیے کے بالکل برعکس تھی۔ سادہ سے لباس اور دھلے دھلائے چہرے سمیت اس کے چہرے پر وہی معصومیت و پاکیزگی تھی۔ آپ فروا کی پیشانی پر شکنوں کا جال تن گیا۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ یہ جگہ آپ جیسے شریف زادوں کے لیے مناسب نہیں۔ اگر آپ کی والدہ اور بہن کو معلوم ہو گیا تو یقیناً آپ کا جینا حرام ہو جائے گا۔ فروا، انیکا اور ماما کے رویے کی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک طوائف زادی سے وہ کھوکھلی ہنسی سے ہنس دی، ایسی ہنسی جس میں ہزاروں نوحے تھے۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ آپ اپنی آمد کی وجہ بتائیں۔ فروا، وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ وہ کتنی دیر مناسب الفاظ کی کھوج میں جیسے چپ رہ گیا، اس طرح سے انگلیاں مسلتا۔ کیا آپ میری باتوں کی سچائی کا یقین کریں گی؟ کیا آپ کو میرے احساسات کی صداقت پر اعتبار آ جائے گا؟ یقین مانیے، آپ پچھلے بے شمار دنوں سے میرے حواسوں پر چھائی ہیں، تب سے جب مجھے آپ کی اصلیت کا علم بھی نہیں تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر آپ کو سوچا اور ہمیشہ اپنے قریب پایا، اور پھر جب مجھے آپ کی حقیقت کا پتہ چلا تو میرے دل نے آپ کی پاکیزگی کی قسم کھائی۔ آپ مجھے ایسا کنول دکھائی دی جو کیچڑ میں کھلتا ہے۔ آپ کے چہرے کی معصومیت، آپ کی آنکھوں کی حیا۔ اگر میں آپ سے نفرت کرتا تو آپ کو کبھی گھر نہ لے جاتا۔ وہاں ماما اور انیکا نے آپ سے جو رویہ اختیار کیا، اس نے میرے دل کو دھچکا پہنچایا، اور وہی لمحہ میرے اٹل فیصلے کا تھا۔ جانتی ہیں میں نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ اس کی بے تحاشا حسین آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں۔ شہرام نے اس کے لہجے کی تلخی نظر انداز کر دی۔ میں نے آپ کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے فروا۔ میں نے خود سے عہد کیا ہے، میں آپ کو غلاظت کی زندگی سے نجات دلاؤں گا، آپ کو اس معاشرے میں ایک باعزت مقام دلاؤں گا، میں آپ کو اپنے نام کی چھت دوں گا۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کا اپنا گھر ہو، شوہر ہو اور پیارے پیارے بچے؟ میں ہر روز آفس سے آیا کروں تو آپ میری راہوں میں پلکیں بچھائے میرے ایسے حسین سپنے مت دکھائیں شہرام صاحب جن کی تعبیر بھیانک ہو۔ وہ ہولے سے چیخی تھی۔ برائے کرم آپ تشریف لے جائیے۔ جن سنہرے الفاظ میں آپ مجھے جکڑنا چاہتے ہیں، میں ان کے کھوکھلے پن سے بخوبی واقف ہوں۔ مجھ جیسی لڑکی کو نہ یہ معاشرہ قبول کر پائے گا اور نہ آپ کے گھر والے۔ آپ کی بہن جسے مجھ سے دوستی کا دعویٰ تھا، اس نے سب سے پہلے میری روح میں چھید کیا۔ چلے جائیے شہرام صاحب، مجھ میں مزید زخم اٹھانے کی سکت نہیں۔ آپ کے یہاں جتنی عزت افزائی ہو گئی میرے لیے وہی بہت ہے۔ اس کے جملوں میں کاٹ تھی۔ دیکھو فروا، میں شرمندہ ہوں تم سے، پلیز میرے لیے میری قدر و قیمت کیا ہے میں جانتی ہوں۔ جائیے، تشریف لے جائیے شہرام صاحب۔ کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو آپ کی عزت پر حرف آ جائے گا۔ آپ میری خاطر اپنے اصول مت توڑیے، اور فروا، مجھے تنہا چھوڑ دیجیے، چلے جائیے یہاں سے۔ شہرام نے سلگتی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو رتی برابر موم نہیں ہو رہی تھی، جس کی گہری گہری آنکھوں میں اداسی اور بے یقینی کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ ڈھیلے قدموں سے باہر آ گیا۔ وہ لوٹا تو ماں کو منتظر پایا۔ اتنی رات گئے کہاں تھے شام؟ ماما ایسے ہی۔ میں دیکھ رہی ہوں شام، تم روز بروز غیر ذمہ دار اور لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو۔ گھر اور کاروبار سے تمہاری دلچسپی صفر رہ گئی ہے۔ کہاں مارے مارے پھرتے ہو؟ فرحین بھی شکایت کر رہی تھی کہ تم اسے وقت نہیں دیتے۔ کون سی مصروفیات ہیں جن میں تم نے خود کو گم کر لیا ہے؟ رات گئے تک تمہارے کمرے کی بتی جلتی رہتی ہے، نہ ٹھیک وقت پر سوتے ہو نہ جاگتے ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ماما، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ سنی انسنی کرتے کمرے کی جانب چلا آیا۔ وہ ساری رات اس نے جیسے انگاروں پہ گزاری۔ صبح اٹھا تو خاصا مزمحل تھا، بہت پسمردہ اور دل گرفتہ۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر آیا تو فرحین موجود تھی۔ میں اسی لیے صبح صبح آئی ہوں تاکہ تمہیں پکڑا جا سکے، ورنہ دن بھر تو تمہاری صورت بھی دکھائی نہیں دیتی، اور رات جانے کہاں ہوتے ہو۔ اگر جاننا چاہتی ہو تو کسی کو میری جاسوسی پہ مامور کر دو۔ وہ تلخ ہو گیا۔ کاٹ کھانے کو کیوں دوڑنے لگے ہو شہرام؟ دیکھا آپ نے آنٹی، شام کا رویہ مجھ سے کس قدر روکھا ہے۔ فرحین نے تیوریاں چڑھا لیں۔ شہرام، اپنا رویہ درست کرو، اور آج تم فرحین کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ مگر ماما، میں مصروف ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں تمہاری مصروفیات۔ چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ اور شہرام کو نہ چاہتے ہوئے اٹھنا پڑا۔
وہ جب سے بالکنی میں کھڑی تھی شام کے دھندلکے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے اور فضا میں گلابی سا اندھیرا اتر رہا تھا۔ وہ ان دنوں اسی کوٹھے کی در و دیوار میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، کہیں آنا جانا نہیں تھا۔ جب سے کالج چھوٹا انیکا کی دوستی نفرت میں بدلی۔ اس کا زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اس کی دکھ بھری زندگی میں ایک انیکا تھی جس کی بے لوث محبت اس کی سسکتی روح کو ڈھارس دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیر لینے پر اسے لگتا تھا جیسے زندہ رہنے کے لیے کوئی جواز نہیں بچا۔ اس چار دیواری میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ یہ مصنوعی زندگی، یہ کاروباری زندگی جس میں ذلت تھی اور تذلیل بھی، گندگی تھی اور غلاظت، اب وہ جیسے تھکنے لگی تھی۔ زمرد بھائی کے اشاروں پر ناچتے ناچتے جیسے اس کے ہاتھ پیروں میں جان نہیں رہی تھی، اور جب سے وہ نوجوان اس کی راہوں میں آیا تھا تب سے وہ مزید مزمحل ہو گئی تھی، بہت بے چین۔ کئی بار خیال آتا اس نے اس شخص کو ٹھکرا کر نادانی کی، وہ اسے عزت دیتا، وہ اسے تحفظ دیتا اور ایک چھوٹا سا گھر بھی۔ پھر خیال آتا اچھا ہوا اس نے اسے لوٹا دیا۔ اس کے ناتواں کندھے کب تک اسے زمانے کی اٹھتی انگلیوں سے بچا سکتے؟ جب اس کی ماں اور بہن اسے برا بھلا کہہ رہی تھیں وہ تب کچھ نہ کر سکا، وہ ساری زندگی کہاں اس کا تحفظ کر پائے گا؟ وقتی جذبے کے تحت وہ اسے اپنا تو لیتا مگر اسے اندھیروں میں غرق ہونے سے نہ بچا پاتا۔ فروا بیٹا، کریمن بوا اندر آ گئیں۔ جی بوا، اس کی آنکھوں میں دھند اتر آئی۔ یوں گھل گھل کر تم خود کو ختم کر لو گی، تم کہیں باہر بھی نہیں نکلتی، خود کو اس کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہنسنا بولنا ضروری ہے بچی، ہنستے بولتے تو وہ ہیں جو زندہ ہوں، اور میں اس قبر میں دفن ہوں بوا، میرے لیے زندگی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹی، مایوس مت ہو، روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور تیری زندگی کو منور کر دے گی۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، کوئی نواب آ رہا ہے، سنا ہے بہت دولت والا ہے، اور بوا میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ نہ بیٹی، زمرد بھائی خفا ہوگی، اور تم جانتی ہو اسے انکار سننے کی عادت نہیں۔ کیا تم بھول گئی امینہ کا حشر؟ اس نے ناچنے سے انکار کیا تھا تو زمرد بھائی نے اس کے نازک وجود پر کتنے کوڑے لگوائے تھے، بیچاری کو روئی کی طرح دھنک دیا۔ ہفتوں اس کے زخموں پر مرہم میں نے ہی لگایا تھا۔ زمرد بھائی بغاوت کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی، مگر بوا میں کب تک اس کے اشاروں پر کٹ پتلی بنی ناچتی رہوں گی؟ ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ ہم اپنی مرضی کا؟ یہاں صرف زمرد بھائی کی مرضی چلتی ہے بچی، یہاں آنے والی ہر لڑکی اس کے اشاروں کی محتاج ہے۔ تم اس کے احکام سے انحراف کر کے معتوب ٹھہرو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے، تمہیں سوئی بھی چبھے یہ مجھے گوارا نہیں، اور نہ زمرد بھائی کے عتاب کا نشانہ بنو۔ بوا میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، کیا میری قسمت میں شریفانہ زندگی نہیں؟ خدا سے بہتری کی امید رکھو چندا، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ بوا نے اسے سینے سے لگا لیا، وہ کتنی دیر ان کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی رہی۔ تم تیار نہیں ہوئی فروا؟ مہمان آ چکے ہیں، اور ایک نواب ہے بہت دولت مند، اسے شیشے میں اتارنا ہے۔ اگر اس کی نگاہ انتخاب تم پر ٹھہر گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ہماری پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ آج خوب اہتمام سے تیار ہونا، تمہیں قیامت لگنا چاہیے۔ زمرد بھائی نے اندر داخل ہو کر حکم دیا۔ فروا نے سلگتی نگاہوں سے زمرد بھائی کی طرف دیکھا، وہ اس کے ہاتھوں ایسا مہرا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے گھماتی پھرتی رہتی ہے۔ وہی کیا، اس چھت تلے ہر لڑکی اس کے ہاتھوں بے بس ہے، مجبوری کی تصویر، لاچاری کی مورت۔ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ سوسن اسے سنوارنے میں جت گئی۔ کوئی ہے جو اسے اس کردناک اور ذلت امیز زندگی سے چھٹکارا دلا دے، اس پنجرے سے رہائی دلا دے۔ یہاں اس کا دم گھٹتا تھا، اس کی نس نس میں شعلے لپکتے تھے۔ وہ تیار ہو کر ہال کی طرف چلی، رپورٹ بنی۔ وہ ہر روز اس ہال میں آتی تھی، بھاند بھاند کے لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کرتی۔ آج ہال خالی تھا، صرف سامنے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک آدمی بیٹھا تھا، لمبی لمبی مونچھوں والا، دائیں گال پر بڑا سا تل، شیروانی اور پاجامہ زیب تن کیے، پان سے ہونٹ لال ہو رہے تھے۔ نواب آصف کو آداب کرو چندا، زمرد بھائی نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ زمرد بھائی کا انداز بتا رہا تھا کہ سامنے بیٹھا آدمی خاصی تگڑی اسامی ہے، ورنہ اس کی باچھیں یوں نہیں کھلتی، وہ ہر ایرے غیرے کے سامنے یوں نہیں بچتی تھی، اور ہر کسی کے سامنے اسے لاتی بھی نہیں تھی۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہے ہم نے، تو یہ ہیرا اب کب اس غریب کی جھولی میں ڈال رہی ہیں؟ نواب آصف کی نگاہیں فروا کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ جب آپ چاہیں، زمرد بھائی مسکرائی، اگر ہم کہیں کہ ہمیں تخلیہ چاہیے؟ شوق سے زمرد بھائی ہار کا ڈبہ بغل میں دابے چلی گئی۔ اس کے جانے کے چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر نواب کھنکارا۔ فروا نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔
وہ خود پہ جبر کیے بیٹھی رہی، لا تعلق سی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس نواب کی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے جیسے اس کے اندر خون کھول رہا تھا۔ واللہ نگاہیں نیچے کیے کیا بیٹھی ہیں، ذرا نگاہیں تو اٹھائیے۔ نواب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلال کی ایک لہر فروا کے اندر سے امڑ آئی۔ اس نے نواب کی اس جرت پہ اس کے گال پر تماچا رسید کر دیا۔ بڑے میاں اپنی عمر دیکھو، اور ایسی حرکت، قبر میں پاؤں لٹکے ہیں، بجائے اپنی آخرت سنوارنے کے، خدا کو یاد کرنے کے، گناہ کے راستے پر چلے آئے۔ شرم آنی چاہیے، میری عمر کی تمہاری بیٹیاں ہوں گی اور لڑکی۔ نواب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہاری گردن بھی مروڑ سکتی ہوں اگر تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر نہ آئے۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولی، تمہیں یہ تمانچہ مہنگا پڑے گا۔ نواب آصف سے دشمنی کا نتیجہ تم خود دیکھ لو گی۔ وہ جانے کو پلٹی۔ کہاں چلی بلبل، وہ راستے میں حائل ہو گیا۔ بکواس بند کرو اور اپنی بیہودہ شاعری سمیت دفع ہو جاؤ۔ وہ انگارہ بن گئی۔ اسی دم زمرد بھائی کی آواز گونجی، نواب سے تمیز سے بات کرو فروا۔ زمرد بھائی یہ کیسی کٹکھنی بلی کے حوالے کر گئیں مجھے، یہ تو پروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دیتی، جب سے پیشانی پر بل ڈالے میری بےعزتی پر آمادہ ہے۔ اگر ایسی ہی تذلیل کروانی ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے ہاتھوں تو میرا 9 لکھا ہار واپس کر دو۔ اس محلے میں کوٹھوں کی کمی نہیں۔ اور نواب بھن بھنایا۔ زمرد بھائی نے ہاتھ باندھے۔ سرکار آپ خفا معلوم ہوتے ہیں، جانے دیں، بچی ہے، ناسمجھ ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، ذرا اچھی طرح سمجھانا، اور اسے یہ بھی باور کرا دینا کہ میں اس جیسی ہزاروں خرید کر چھوڑ سکتا ہوں، لہٰذا میرے سامنے ہیل و ہجرت سے باز رہے۔ آپ بے فکر رہیں سرکار، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ زمرد بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لے آئی اور غصے سے بستر کی طرف دھکا دیا۔ حرام خور، بنا بنایا کھیل بگاڑنے چلی ہے، کہاں کی شریف زادی ہے جو نواب کو نخرے دکھا رہی تھی؟ کمبخت، وہ کوئی ایسا ویسا نواب نہیں ہے، اری لاکھوں لٹائے گا تجھ پر، وہ حسن کا صحیح قدردان ہے، تجھے تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے کہ اس کی نگاہ انتخاب تجھ پر آن پڑی۔ وہ کل پھر آئے گا، خبردار جو زیادہ نخرے دکھائے یا مجھے شکایت کا موقع دیا، کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گی تیری۔ نخرے ایسے دکھاتی ہے جیسے کہیں کی مہارانی ہو۔ تو اماں آپ نے میرا سودا کر دیا، وہ دکھی ہو رہی تھی، یہی سمجھ لیں۔ مگر اماں آپ نے میرے ذمے محض گانے، میں اپنی بات سے مکر نہیں رہی، تیرا کام محض گائکی ہے، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی تگڑی آسامی پھنسی تو تجھے سامنے نہیں لاؤں گی۔ اماں وہ جیسے ہولے سے چلائی تھی، میں اپنی عزت نیلام نہیں کروں گی۔ چپ کمینی۔ زمرد بھائی نے اس کے بال مٹھیوں میں پکڑ کر اس کے سر کو 2 4 جھٹکے دیے۔ وہ نواب ایک رات کی اتنی قیمت دے گا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی، اور کیا پتا وہ ساری زندگی کے لیے تجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ اری عیش کرے گی عیش، تیری تو قسمت جاگ گئی۔ زمرد بھائی جانے کو مڑی، پھر رکی اور بولی، اپنے ذہن سے ہر قسم کا خناس باہر نکال دے، تجھے ہر حال میں اس نواب کو خوش کرنا ہے، جو وہ کہے بنا ہیل و حجت مان لینا۔ اگر مجھے شکایت کا موقع ملا تو امینہ جیسا حشر کروں گی۔ وہ باہر نکل گئی اور فروا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اپنی بے بسی پر رو دی۔ ایسی ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے۔ تو زمرد بھائی نے اس کا سودا کر دیا، اسے اس بوڑھے کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ جان دے دے گی مگر زمرد بھائی کی بات نہیں مانے گی۔ وہ کتنی دیر اشکوں سے چراغ روشن کرتی رہی، وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کالا بھجنگ جمن پہرے داری کرتا تھا، اس کی موجودگی میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانکا، شاید یہیں سے کود کر وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ بہت اونچائی پر وہ کھڑی تھی، فرش کا خاصا خلا تھا، وہ اگر گر جاتی تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ اس ساری رات وہ بے چین رہی، اپنی کمرے میں ٹہلتی، خود کو تھکاتی رہی، کبھی کرسی پر بیٹھ جاتی، کبھی بیڈ پر پاؤں لٹکا لیتی۔ ایک رات میں ہی جیسے وہ برسوں کی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ صبح بوا اس کے لیے ناشتہ لائیں۔ بوا میری عزت کا سودا کر رہی ہے زمرد بھائی، وہ نواب مجھے اس کے ہاتھوں بیچ رہی ہے۔ بوا مجھے کہیں سے زہر لا دو، میں مر جاؤں گی تو اس گندگی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور وہ بوا کے گلے لگی ہچکیاں بھرتی رہی۔ ہمت سے کام لو بچی، صبر سے۔ بوا نے اس کے اشک پہنچے۔ میں تمہیں یہاں سے نکلنے میں مدد دوں گی، کوشش کروں گی کوئی داؤ لگ جائے، بس تم تیار رہنا، موقع ملتے ہی تمہیں اس جگہ سے رہائی دلا دوں گی۔ فی الحال تم زمرد بھائی کا کہا مانتی جاؤ، اگر زیادہ حجت کرو گی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں تالے میں رکھوا دیں، پابندی لگا دیں، پھر زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ میں آج اور کل میں ہی کوئی راستہ نکالتی ہوں، بس تم فکر نہ کرو اور رو کر خود کو ہلکان مت کرو بچی، ناشتہ کر لو۔ بوا نے اسے چمکارا، بوا کی باتوں نے اسے ڈھارس سی دی، وہ برائے نام ہی ناشتہ کر سکی۔ بوا اصرار سے اسے کھلاتی رہیں۔ اب تم نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، دیکھو تو کیا صورت بنا لی ہے،
برسوں کی بیمار دکھائی دے رہی ہو۔ جی بوا، وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ گئی۔ وہ نہا کر نکلی ہی تھی کہ زمرد بائی کمرے میں چلی آئی۔ چندا، کل رات میں نے تجھ پر سختی کی، اپنے رویے کی وجہ سے میں ساری رات نہیں سو سکی۔ یہی سوچتی رہی کہ تجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے اس نواب کے بچے کے سامنے تجھے نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور آئندہ وہ نواب یہاں آیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ زمرد بھائی کی باتوں نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کایا پلٹ کیسے؟ کل زمرد بھائی اس نواب کی خاطر مرنے مارنے پر تیار تھی، اور آج ایک رات میں ہی میری بچی نے کیسی صورت نکال لی۔ چل شاباش، اٹھ، کہیں گھوم پھرا، جمن تجھے گھمانے لے جائے گا۔ اس کمرے سے باہر نکلو گی تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ بولی۔ کہاں ٹھیک ہو؟ اتنا سا منہ نکل آیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں خود کو مجرم تصور کر رہی ہوں۔ اگر تم کہیں گھومنے پھرنے نہ گئیں تو میں سمجھوں گی کہ تم نے میرے رویے کی سختی کو نظر انداز نہیں کیا۔ میری چندہ مان جا، اماں واری تجھ پر۔ اپنی اماں کا کہا نہیں مانے گی کیا؟ تو اگر کہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کل رات کے واقعے کی معافی مانگتی ہوں۔ زمرد بھائی نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ نہیں اماں، اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ میری اماں ہیں، آپ ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ کا حکم ہے تو میں گھومنے چلی جاتی ہوں۔ آپ کی خوشی میری خوشی ہے اماں۔ اس کے ذہن سے جیسے بہت بھاری بوجھ سرک گیا۔ وہ جو کل رات سے مسلسل ہلکان ہو رہی تھی، زمرد بھائی کی باتوں نے اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیا۔ زمرد بھائی میں تھوڑی بہت انسانیت کی رمق باقی ہے۔ زمرد بھائی کو اگر اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو اس کا کیا زور تھا، اور اگر وہ اسے اس نواب کے ہاتھوں بیچنے پر مصر رہتی تو وہ بھلا اس کا کیا بگاڑ لیتی۔ بہرحال وہ آسودہ ہو ہی گئی۔ ساری رات وہ بہت روئی تھی۔ کسی انتہائی سچویشن میں اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر اب یہ صبح آسودگی بھری تھی۔ انسان بھی عجیب ہے، تفکر اور اذیت کے لمحات میں مرجھا جاتا ہے، اور اگلے ہی پل اگر کوئی خوشی کی کرن امڑ آئے تو ہنس دیتا ہے، پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ جمن نیچے گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ وہ چادر کی بکل مار کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی جمن نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اماں نے کہاں لے جانے کو کہا ہے؟ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے جمن سے پوچھا۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، جمن کا مبہم سا جواب تھا۔ فروا نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ باہر دیکھتی رہی، بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو، چلتے پھرتے لوگوں کو۔ کیا ان سارے لوگوں کا مستقبل اس کی طرح سے غیر محفوظ ہے؟ کیا یہ سارے لوگ اس کی طرح سے غیر یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ کتنی دیر تک اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتی رہی۔ پتہ نہیں لکیروں میں اس کے لیے کہیں خوشی کا کوئی لمحہ ہے یا نہیں۔ وہ چونکی۔ جمن نے گاڑی روک دی تھی۔ یہ کسی بنگلے کا کشادہ سا پورچ تھا، سفید ٹائل سے مزین، نگاہ کے سامنے پھیلا سا سبز لان، گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا۔ جمن اسے کہاں لے آیا؟ یہ کوئی پارک نہیں تھا، نہ ہی کوئی تفریح گاہ۔ جبکہ زمرد بھائی نے کہا تھا جمن اسے گھمانے لے جا رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جمن کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تھا۔ جمن، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لے آئے؟ اماں نے مجھے گھمانے کے لیے، مجھے یہی حکم تھا کہ میں تمہیں یہاں پہنچا دوں، مگر یہاں کیوں؟ وہ حیران تھی۔ تم نیچے اترو، ابھی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جمن نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا، مگر وہ ہکلائی۔ پریشان نہ ہو، مجھے یہاں زمرد بھائی کا خاص حکم پہنچانا ہے، تھوڑی دیر کا کام ہے۔ تم یہاں گاڑی میں کہاں میرے انتظار میں سوکھتی رہو گی؟ اندر چل کر بیٹھو جب تک میں فارغ ہو لوں۔ جمن اندر کی طرف چلا۔ بادل نخواستہ اسے بھی پیروی کرنا پڑی، البتہ ذہن الجھا سا تھا۔ یہ جگہ بھی جانی پہچانی نہیں تھی، ورنہ ضرور اندازہ لگا لیتی۔ جمن اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر غائب ہو گیا۔ میں ابھی آیا۔ فروا نے دیکھا خاصا سجا ہوا ڈرائنگ روم تھا، عمارت کا شاہکار، شاندار نرم دبیز قالین، قیمتی فرنیچر، دیواروں پر خوبصورت تصاویر، اور سامنے نظر پڑتے ہی جیسے وہ اپنی نشست سے اجلی تھی۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ابھر آئیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ جیسے سن رہ گئی، جیسے اس کی آنکھوں نے کوئی مافوق الفطرت عنصر دیکھا ہو۔ سامنے نواب آصف تھا، خباثت سے مسکرایا۔ فروا کو سمجھ لینے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی، تو گویا اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اسے غلط بیانی سے کام لے کر اسے اس نواب کے یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اسے زمرد بھائی سے اس قدر دھوکے کی توقع نہیں تھی، حالانکہ اسے ہوشیار رہنا چاہیے تھا، اپنے فہم کو استعمال میں لانا چاہیے تھا۔ یہ سیدھی سی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ کل رات نواب کے ساتھ اس کا سودا کرنے والی زمرد بھائی صبح ہوتے ہی بدل کیسے گئی، صبح ہوتے ہی اس کے رویے میں تبدیلی کیوں کر آ گئی، حالانکہ اس نے نواب سے اس کے پیسے کھڑے کر لیے تھے۔ اور لمحہ بھر کو فروا کو لگا جیسے اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل رہی ہے،
جیسے وہ بھربھری مٹی بنتی جا رہی ہے تو تم میرے سامنے ہو، حالانکہ کل تم کتنی اکڑ دکھا رہی تھی۔ تمہیں کل کا اپنا تمانچہ تو یاد ہے نا؟ مجھے تم سے اسی کا حساب چکانا ہے۔ وہ سناٹے میں تو پہلے ہی تھی۔ نواب کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ ایک تواتر سے اس کے کان میں پڑے۔ وہ یہ سوچ کر لرز گئی کہ اب وہ مکمل طور پر اس آدمی کے رحم و کرم پر ہے اور اس کی عزت۔ وہ جیسے تھرا اٹھی۔ وہ جب سے مسلسل ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ زمرد بھائی نے اسے دھوکے سے یہاں بھیج کر اسے جیتے جی مار دیا۔ وہ خبیث انسان اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، چاہے وہ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتا، چاہے اسے مار ڈالتا۔ وہ اسے کسی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی ہو میں نے زمرد بھائی کو تمہاری کتنی قیمت چکائی ہے؟ تم، اس کی آواز کانپی، تم مجھے جانے دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بس اتنے میں ہی اکڑ نکل گئی۔ کل کیسے فوفان دکھا رہی تھی۔ میں تمہارا تمانچہ ہرگز نہیں بھول سکتا اور میں اپنی کل کی حرکت کی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، آخر آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی۔ اگر کوئی ان کے ساتھ خاموش، زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں۔ وہ غرایا، صرف چند دنوں کی میری مہمان بن جاؤ، اس کے بعد تم جہاں چاہے چلی جانا۔ اس کے بعد بھلا وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی؟ اس کی آنکھوں میں بھری دھند نے اس آدمی کا حیولہ دھندلا دیا۔ اجازت ہو تو میں اشک پوچھ دوں۔ وہ ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ لمحہ بھر کو اس کا چہرہ انگارے کی طرح گرم ہوا۔ نواب صاحب، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، بہتر ہے آپ مجھ سے دور رہیں، ورنہ اوہو رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ خیر، میں سارے کسبل نکال دوں گا۔ وہ مکروہ انداز میں ہنسا۔ وہ اس کے تیل میں چپڑے بال، اس کی سرما بھری آنکھیں اور گال پر بڑا سا تل۔ شیروانی اور پاجامے میں وہ کہیں سے بھی نواب نہیں لگتا تھا، ماں سوائے کھسیارے کے۔ نواب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانے فروا میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اس نے نواب کو دھکا دیا اور دروازے کی طرف لپکی۔ ایک منٹ فروا۔ وہ ایک جست میں اس کے سامنے تھا۔ نواب کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ فروا چونکی۔ یہ لہجہ، یہ انداز اس کا جانا پہچانا ہے۔ یہ انداز کس کا ہے؟ اس نے بغور مقابل کو دیکھا اور جیسے اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا۔ وہ انیکا کا بھائی؟ تو کیا اس کا ایسا گھناؤنا کردار؟ شرافت کے پردے میں وہ اس قسم کی حرکت کا مرتکب ہوتا ہے؟ فروا کے دل میں اس کے لیے بغض و عناد ابھر آیا۔ بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ انیکا نے اس کی کردار کشی کی۔ اس نے اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اسے سارے کالج میں ذلیل کیا، مگر اس نے اپنے بھائی کے کرتوت نہیں دیکھے۔ اس کی بد کرداریاں اس کی نگاہ سے کیوں اوجھل ہیں؟ اور میرے بارے میں غلط نہ سوچو فروا۔ شہرام نے اس کا چہرہ پڑھ لیا۔ یہ سب سوانگ میں نے تمہیں اس گندے ماحول سے نکالنے کے لیے بھرا ہے فروا۔ میں تم سے ملنے گیا تو تم نے مجھے صحیح رسپانس نہیں دیا۔ تم انیکا کے رویے کی وجہ سے مجھ سے متنفر تھیں، حالانکہ زمرد بھائی سے میں نے بہت مشکلوں سے تم سے ملنے کی اجازت لی تھی، وہ بھی قیمت چکا کر۔ دوسری مرتبہ اگر میں اپنے اصل حلیے میں جاتا تو وہ کھٹک جاتی۔ اتنا تو میں نے بھانپ ہی لیا تھا، وہ بے حد لالچی ہے۔ جلد یا بدیر وہ تمہارا سودا کسی کے ہاتھوں کر دیتی، اس لیے میں بھاری رقم چکا کر تمہیں اس کے چنگل سے بچا لایا۔ میرا یقین کرو فروا، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ میری نیک نیتی پر شک نہ کرو۔ میں تمہیں اس معاشرے میں باعزت مقام دینا چاہتا ہوں، اپنے نام کی ڈھال دے کر تمہیں زمانے کی بے رحم نگاہوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کیوں اتنی قربانی دے رہے ہیں؟ آپ کی عزت، آپ کے اسٹیٹس کا کیا ہوگا؟ اس نے اپنی زبان کو طنز کے سہارے کھڑا کیا۔ میں نے ان ساری سوچوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے فروا۔ میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ زمانہ کیا کہتا ہے، عزت برقرار رہتی ہے یا نہیں، یہ سب ثانوی سوال ہیں۔ تم میری زندگی ہو فروا۔ اچھا، کیا انیکا کو آپ کے ارادوں کا معلوم ہے؟ شاید اسے میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہ ہو۔ وہ میری دوست تھی، نام نہاد دوست۔ میری حقیقت کھلنے پر اس نے آنکھیں پھیر لیں۔ اس کی آواز گھٹ گئی، آنسوؤں نے گلے میں پھندا سا ڈال دیا۔ پلیز فروا، میں تم سے انیکا کے رویے کی معافی مانگ چکا ہوں، اگر کہو تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ دوں، مگر پلیز اپنا دل صاف کر لو اور میرا ساتھ دو۔ میں نے خلوص نیت سے تمہاری جانب قدم بڑھایا ہے، مجھے تمہاری کردار کی پختگی کا یقین ہے۔ کیچڑ میں رہتے ہوئے تم نے اپنا دامن میلا نہیں ہونے دیا، گندے ماحول میں رہنے کے باوجود تم موتیے کے پھولوں کی طرح پاکیزہ اور اجلی ہو۔ جو لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان دینے پر تیار ہو، اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا۔ کل تم نے مجھے نواب کے روپ میں دیکھ کر جس طرح مجھ سے سلوک کیا، زمرد بھائی کے عتاب کی پرواہ کیے بغیر میرے گال پر تمانچہ جڑ دیا، تم کسی لالچ میں بھی نہ آئیں، یہ سب باتیں تمہارے کردار کی پختگی کی دلیل ہیں فروا۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، وہ تمہیں کیا سمجھتی ہے میں اتنا جانتا ہوں۔ میرا دل، میرا دماغ تمہارا اسیر ہے۔
یہ میرا تم سے وعدہ ہے فروا، میں زندگی کی آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، سایہ بن کر زمانے کی گرم و سرد ہواؤں سے محفوظ رکھوں گا۔ اور وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مدھم لہجے میں، گمبھیر آواز میں۔ فروا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کسی جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی، وہاں خلوص اور سچائیوں کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کی روشنیوں سے بھرپور آنکھیں اسے محفوظ مستقبل کی ضمانت دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے جگنو اس کی راہوں کے اندھیرے سمیٹ لینے کو تیار تھے، اور وہ تھک چکی تھی۔ اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اسے ایسا کاندھا چاہیے جس پر سر رکھ کر وہ اپنے اندر کا سارا غم باہر نکال سکے، اشک بہا کر اپنے اندر کی اذیتوں اور محرومیوں سے نجات پا سکے۔ اگر اس نے یہ سہارا جھٹک دیا، اگر اس نے اس شخص کے خلوص اور نیک نیتی پر شک کیا، تو ہو سکتا ہے وہ ساری عمر کے لیے بے نیل و مرام ٹھہرے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں کے دکھ درد سمیٹ لینے کو تیار رہتے ہیں۔ شاید اس شخص کے بعد کسی اور میں اسے اس غلاظت سے بھری زندگی سے چھٹکارا دلانے کی ہمت نہ ہو، شاید اور کسی میں اتنا حوصلہ نہ ہو جو اس کے لیے دنیا کا سامنا کر سکے، زمانے کے زہریلے نشتروں سے اس کا بچاؤ کر سکے۔ اور فروا زیادہ مت سوچو، تم جنموں کی پیاسی ہو، تم برسوں سے تپتی دھوپ میں جلتے کسی سایہ دار بادل کی منتظر رہی ہو۔ جب تمہاری پیاس بجھانے والا ابر آن پہنچا تو سوچنا کیسا؟ فروا، شاید تم میرا یقین نہیں کر پا رہی، مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میرا اعتبار آ جائے؟ اگر کہو تو اپنی جان سے گزر کر۔ فروا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، بے اختیارانہ سی حرکت تھی۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے شہرام، مگر آپ کب تک مجھے تحفظ دے سکیں گے؟ اگر آپ زمانے کی اٹھتی نگاہوں سے ہار گئے تو؟ اور میں بزدل نہیں ہوں فروا، نہ ہی پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہوں، اور نہ ہی اتنا نااہل ہوں کہ زمانے کی نگاہوں سے بچا نہ سکوں، مگر آپ کی منگیتر۔ فروا کو یاد آ گیا، وہ ماما کی پسند ہے۔ بہرحال تم سارے خدشات دل و دماغ سے جھٹک ڈالو۔ کیسے جھٹک ڈالوں؟ زمرد بھائی کا خوف مجھے، میں نے اسے پوری قیمت چکائی ہے فروا، اور بہت جلد ہم نکاح کر لیں گے قانونی اور شرعی طور پر۔ میری ہو جانے کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ… اچھا خیر چھوڑو یہ ساری باتیں، تم چند دنوں کے لیے اسی بنگلے میں رہو گی، نکاح کے بعد میں تمہیں ماما کی طرف لے جاؤں گا۔ اس دوران میں ماما اور انیکا پر اپنا موقف ظاہر کر دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ فرحین والے مسئلے سے بھی چھٹکارا پا لوں۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ مجھے بہرحال اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے مجھے قابل اعتبار جانا، وہ کہہ رہا تھا۔ فروا کی آنکھیں تشکر کے احساس سے بھر گئیں۔ وہ اسے عزت دینے والا، اسے تحفظ کا احساس بخشنے والا، وہ کم از کم اس دنیا کا باشندہ نہیں لگتا تھا۔ اسے لگا کوئی فرشتہ اس کی زخمی روح، زخمی وجود کو سمیٹ لینے کو آسمان کی وسعتوں سے نیچے اترا ہے۔ فروا، شہرام نے اس کی جھلملاتی آنکھوں میں جھانکا، آج کے بعد یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں نہ آنے پائیں، تمہارے سارے دکھ اب میرے ہیں، سارے تفکرات میرے ہیں۔ اچھا چلو اب ریلیکس ہو جاؤ، وہ داہنی طرف کچن ہے، اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، اس کے بعد ہم شاپنگ کرنے چلیں گے، تم اپنی پسند کے کپڑے اور دیگر ضروریات کی چیزیں خرید لینا، اوکے؟ وہ ہولے سے صرف سر ہلا سکی۔ وہ گھر لوٹا تو سامنے فرحین تھی اور ساتھ میں انیکا۔ چلیے بھائی، آج ہمارا آؤٹنگ کا پروگرام ہے، ہم کب سے آپ کے منتظر ہیں، نہ جانے آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں آپ۔ میں تھکا ہوا ہوں۔ انیکا فرحین کو سامنے پا کر اس پر بیزاری سوار ہو گئی۔ اس تھکاوٹ کی وجہ فرحین کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ تم… شہرام کا دل چاہا کہہ دے مگر کہہ نہ سکا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں انیکا۔ اس نے فرحین کے بجائے انیکا کو مخاطب کیا۔ دس از ٹو مچ شہرام، تمہارے انداز سے مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے تم مجھ سے بھاگ رہی ہو، مجھ سے اپنا دامن بچانا چاہ رہی ہو، حالانکہ منگنی سے پہلے تمہارے انداز کچھ اور تھے، مگر اب تمہاری نگاہیں بدل گئی ہیں۔ کیا میں اس تبدیلی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اور وہ اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ میرا راستہ چھوڑ دو فرحین، میں نے آج تک کبھی کسی کا اتنا سخت لہجہ اور رویہ برداشت نہیں کیا، اور اگر میں اتنا کچھ برداشت کر رہی ہوں تو محض اس وجہ سے کہ اس انگیجمنٹ میں میری بھی رضامندی شامل ہے، اور احسان ہے آپ کا جو آپ کی رضامندی شامل حال ہے، اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ فرحین کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ انیکا نے ماحول کے تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا، لڑائی ترک کر دیں، اور بھائی آپ کو ہمیں کہیں نہ کہیں ضرور آؤٹنگ کے لیے لے کر جانا ہے، ہمارا پروگرام طے ہے، بس کوئی انکار قابل قبول نہیں ہوگا۔ اوکے، تم جہاں کہو میں ڈراپ کر دوں گا۔ انیکا محترم اسے کہہ دو، ہمیں ڈرائیونگ آتی ہے، فرحین چلائی۔ ٹھیک ہے تو پھر چلی جائیں۔ وہ اندر کی طرف چلا، اور فرحین نے تلملا کر پاؤں پٹکے۔ میں ابھی لاتی ہوں بھائی کو۔ انیکا پیچھے لپکی۔ شہرام کے کمرے تک تعاقب کرتے اس نے شہرام کا بازو تھام لیا۔ بھائی اس پہلو تہی کا مطلب، آپ فرحین کو بھی صحیح رسپانس نہیں دیتے، اور انیکا میں اس منگنی سے ناخوش ہوں،
وہ صاف آواز میں بولا، کیوں؟ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ اس انگیجمنٹ میں آپ کی اور فرحین کی پسند شامل تھی، پھر اس تبدیلی کی کیا وجہ ہو گئی؟ کیا خرابی ہے فرحین میں، اور میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں؟ کسے؟ انیکا کو حیرت ہوئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ میں؟ انیکا نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، تم اسے اچھی طرح جانتی ہو، پہچانتی ہو، اور اب تم نے ہی ماما کو رضامند کرنے کی حامی بھرنی ہے، مگر آپ اس کا نام تو بتائیں۔ وہ وہی ہے انیکا جس کی دوستی کا دم تم بھرتی رہی ہو، جسے تم نے کالج بھر میں ذلیل و رسوا کر دیا، شہرام نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ انیکا کا رنگ لمحہ بھر کو متغیر ہوا تھا، پھر چہرہ لال ہو گیا، آبرو تن گئے۔ شاید آپ سوچ سمجھ کر نہیں بول رہے شام بھائی، آپ ایک ایسی لڑکی کے متعلق پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں جو اس معاشرے کے لیے قابل نفرین ہے۔ آپ کی پسند کا معیار اتنا نیچے گر گیا کہ آپ نے اس کے مقابلے میں فرحین جیسی لڑکی سے تعلق قطع کرنے کا سوچ لیا، اور تمہارے منہ سے ایسی باتیں تعجب انگیز ہیں انیکا۔ دوستی کیا اتنی جلدی نفرت میں بدل سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے انیکا کہ تم نے فروا سے کبھی سچی دوستی کی ہی نہیں۔ اگر تم اس کے لیے سچے جذبات رکھتی تو بھرے مجمع میں اسے ذلیل کرنے کے بجائے اس کا دفاع کرتی۔ کیا وہ تمہیں ایسی ہی دکھائی دی، گناہ کی دلدل میں ڈوبی؟ وہ اتنی باکردار ہے، اس قدر پاک دامن کہ کیچڑ میں رہتے ہوئے بھی وہ قبل کی طرح پاکیزہ اور معصوم ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی۔ میں اسے بچانے کو سوانگ بھر کر کوٹھے پر گیا تھا، وہاں مجھ پر یہ اقدا کھلا کہ اتنے گندے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ اس قدر مضبوط کردار کی مالک ہے۔ اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی، اس کی ثابت قدمی اور بہادری کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی عزت میرے دل میں دو چند ہو گئی ہے انیکا۔ وہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ شاید سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، البتہ اس کے لہجے کی لرزش چغلی کھا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں فروا سے ملوانے لے چلوں تو چلو گی؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، مگر وہ ہکلائی، اس کا مطلب تمہارا دل فروا کی طرف سے صاف نہیں ہوا؟ کیا تمہیں میرا بھی اعتبار نہیں؟ کیا تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں؟ تم اتنا تو جانتی ہو میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ پلیز انیکا، تو میرے ساتھ چلو۔ فروا کو ڈھارس دو۔ کہاں ہے وہ میرے بنگلے میں ہے۔ انیکا، تم اس وقت ساری باتیں چھوڑو اور یہ سوچو فروا کو اس گھر میں کیسے لایا جائے۔ میں نے اس لڑکی کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے، اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ سوچتی ہوں کچھ، شہرام نے صحیح کہا ہے، دوستی کے جذبے وقتی نہیں ہوتے، نہ ہی وہ اتنی جلدی نفرتوں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ دوستی مشکل وقت میں ساتھ دینے کا نام ہے، پہلو تہی کا نہیں، بیچ مجدھار میں چھوڑ دینے کا نام نہیں۔ وہ جیسے تعصب کے زیر اثر آ گئی۔ اس نے فروا کو کالج بھر میں ذلیل کر کے اچھا نہیں کیا۔ کیا دوستی کا تقاضا یہی ہے؟ وہ کیسے فروا کا سامنا کر پائے گی؟ وہ کیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ پائے گی؟ کیا وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ملامتیں دیکھ پائے گی؟ اور وہ فروا کے سامنے تھی۔ لمحہ بھر کو فروا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، وہ انیکا سے اپنی پچھلی ملاقات بھول نہیں پائی تھی۔ فروا، انیکا کا لہجہ ندامتوں سے چور تھا۔ فروا، معاف کر دو مجھے، میں دوستی کے تقاضے نبھا نہ پائی، میں اپنے گزشتہ رویے پر نادم ہوں، بہت شرمندہ۔ ایک بار کہہ دو فروا، تم نے مجھے معاف کیا، تم نے میری پچھلی طوطا چشمی کو بھلا دیا۔ اور فروا قطعی توقع نہیں کر رہی تھی اس لڑکی کے لبوں سے چنگاریاں نہیں بلکہ ٹھنڈی پھوار کے مانند الفاظ نکلیں گے۔ اس نے ایک نظر اس کی پشت پر نظر آتے شہرام کی طرف دیکھا۔ انیکا تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئی ہے فروا، یہ سچ ہے فروا، انیکا بولی۔ انیکا نے دونوں بازو کھول دیے۔ فروا کتنی دیر اسے لپٹ کر آنسو بہاتی رہی، خود انیکا کے اشک بھی پھسل پڑے۔ ان اشکوں میں سبھی کچھ تھا، ندامت، تعصب اور پشیمانی۔ تمہارے منہ موڑ لینے سے مجھے ایسا لگا تھا انیکا جیسے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ تم نے مجھ سے اپنا تعلق توڑ لیا تو میں کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں۔ ایک تم ہی تو تھی میری ہمدرد، مجھے سمجھنے والی، مگر تم۔ گزشتہ ساری باتیں بھلا دو فروا، مگر آج سے یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہاری دوست ہوں۔ اس نے فروا کے آنسو پونچھے۔ ہاں تو انیکا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ اس گھر میں فروا کو کیسے لے جایا جائے؟ اور درمیان میں فرحین کا مسئلہ بھی لٹک رہا ہے، ماما کبھی فرحین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں گی۔ شہرام نے گمبھیر مسئلے کی نشاندہی کی۔ یہ بات تو ہے، بڑی دھوم دھام سے آپ کی منگنی فرحین سے ہوئی تھی اور اس کا سارے شہر کو علم ہے۔ ماما بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیں گی کہ آپ فرحین کو چھوڑ کر فروا کو اپنا لیں، مگر وہ ہے نہ کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، تو آپ کو اس بات پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ فروا سے نکاح پڑھوا لیں اور گھر لے جائیں، ماما خون پی جائیں گی۔ شہرام نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ جو ہوگا اس کا سامنا بہادری سے کرنا ہوگا۔ اس گھر میں فروا کو آسانی سے جگہ نہیں ملے گی۔ فروا کو اس کا مقام دلانے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنا ہوں گے۔ کیوں فروا، تم ہر قسم کی سختی برداشت کر لو گی؟ ماما کو اپنے رویے سے موم کرنا تمہارا کام ہے فروا،
باقی ہم دونوں بھی انہیں قائل کرنے کی اپنی سی کوشش کریں گے۔ انیکا نے خاموش ہو کر دونوں کی طرف دیکھا۔ شہرام کے چہرے اور آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں، جبکہ فروا کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور آنکھوں میں بے چینیاں، آنے والے دنوں کا خوف اور سرسیمگی۔ سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ عمل کا وقت ہے۔ آل رائٹ، وہ ہر طرح کے خیالات جھٹک کر سیدھا ہو گیا۔ میں ابھی نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ نکاح؟ فروا کا سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی خوشی، ایسا تحفظ، وہ ننگے سر ننگی چھت تلے زندگی گزارنے والی، وہ اتنے زیادہ کی حقدار ہرگز نہیں، وہ اتنی بڑی عزت کی ہرگز حقدار نہیں، وہ اتنے باعزت گھرانے کی بہو بن جائے۔ وہ گلیوں کی خاک، وہ سڑکوں کی دھول، اس کے نصیب میں ٹھوکریں لکھی تھیں، مگر مجھے سانس لینا محال تھا۔ یہ کون زندگی کی دعا دے گیا مجھے؟ سادگی سے نکاح ہوا، اس نے خاموشی سے دستخط کیے تو انیکا نے اس کے کانپتے وجود کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ نئی زندگی کی طرف پہلا قدم مبارک، خدا کرے آپ دونوں سدا خوش رہیں، آپ کی راہوں کے سارے کانٹے پھول بن جائیں، آپ کو بھائی کی اتنی توجہ، اتنی محبت ملے کہ آپ اپنی گزشتہ زندگی کی ساری تلخیاں بھلا دیں۔ یہ خوشی، یہ عزت مجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی انیکا۔ فروا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، اور اگر زمرد بھائی نے مجھے شہرام سے چھین لیا تو؟ اس کا جملہ اندر آتے شہرام نے سن لیا۔ میں نے اس کا منہ اتنے روپوں سے بند کیا ہے کہ وہ تمہاری طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کیچڑ سے میں نے تمہیں نجات دلا دی ہے، عمر بھر کے لیے۔ پلیز تم ساری گزشتہ سوچیں اپنے ذہن سے جھٹک ڈالو، نئی زندگی کی ابتدا اچھی سوچوں سے کرو۔ اچھا اب اٹھو۔ کہاں؟ فروا کا منہ کھلا۔ گھر؟ اور کہاں؟ گھر؟ اس کے لب ہی ہل پائے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے انیکا۔ اس نے اپنے یک ہاتھوں میں انیکا کا ہاتھ تھام لیا۔ بے وقوف ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، بس ہمت سے کام لو، خدا بہتر کرے گا۔ گاڑی تک قدم بڑھاتے ہوئے فروا کو لگا جیسے اس کے قدم من بھر کے ہو گئے ہیں، جیسے اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل رہی ہے، جیسے خوف نے اسے ادموا کر ڈالا ہے۔ سارے راستے انیکا نے اسے تھامے رکھا، وہ اس کی ہمت بندھاتی رہی، اسے حوصلہ دیتی رہی، جبکہ شہرام لب بینچے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ماما، وہ فروا کو ماما کے کمرے کے باہر چھوڑ کر اندر آ گیا۔ انیکا بھی ہمراہ تھی۔ تم آ گئے؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ جی کہیے۔ مسز عثمانی کا فون آیا تھا، وہ فرحین سے تمہارے ناروا رویے کا ذکر کر رہی تھیں۔ بہت شرمندہ کیا انہوں نے مجھے، کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس روز روز کی بک بک جھک جھک کو ختم کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ ہم نے اس مہینے کا آخر رکھا ہے، تم اپنے ساتھ فرحین کو لے جا کر اس کی پسند کی شاپنگ کرا دو۔ ماما اتنی جلدی؟ انیکا بولی۔ یہ جلدی نہیں ہے، میں اس گھر میں بہو لانا چاہتی ہوں، اس گھر کا سونا پن دور کرنا چاہتی ہوں۔ 1 ماہ بعد؟ ہاں 1 ماہ بعد، اور اگر اس سے پہلے آپ کی یہ خواہش پوری کر دی جائے تو؟ انیکا بولی۔ اس کے جملے نے ماما کو حیران کر دیا۔ مطلب آپ کی بہو ابھی آ جائے تو؟ فرض کریں اگر وہ آپ کے کمرے کے باہر موجود ہو تو؟ اتنی جلدی؟ ابھی میری مسز عثمانی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے خود اس مہینے کا اینڈ رکھا ہے۔ انہوں نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ فرحین کو ابھی رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ میں فرحین کی بات نہیں کر رہی ماما، تو کس کی بات کر رہی ہو؟ ماما کی پیشانی پر لکیریں نمایاں ہوئیں۔ ٹھہریے، وہ کمرے سے باہر گئی اور فروا کو کاندھوں سے تھام کر اندر لے آئی۔ فروا کا چہرہ نچڑا ہوا تھا۔ یہ رہی بھابھی، اس گھر کی اور آپ کی بہو۔ انیکا نے دھماکہ کیا۔ ماما کو لگا جیسے ان کے نزدیک کوئی پٹاخہ زوردار آواز سے پھٹا ہے۔ ان کی بہو؟ یہ طوائف زادی جسے اس دن انہوں نے گھر سے ذلیل کر کے نکالا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا اور کیوں؟ ان کی عزت، ان کی ناموس، سارا شہر ان پر تھو تھو کرے گا، لوگ آوازیں کسیں گے، ان پر انگلیاں اٹھائیں گے، سوسائٹی میں وہ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گی، وہ کسی سے نگاہیں بھی نہیں ملا پائیں گی۔ میری بیٹی میں کیا کمی تھی جو ایک طوائف زادی کو ترجیح دی؟ باعزت گھرانے کی لڑکی راست نہیں آئی؟ تھو! ماما کے کانوں میں مسز عثمانی کا ہیولا چلا آیا۔ ماما! انیکا نے ماما کا بازو چھوا۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔ اس گندگی کو یہاں کون لایا؟ ان کے لبوں سے غراتی آواز نکلی۔ میں لایا ہوں ماما، آپ کی بہو بنا کر، ہم نے آج ہی نکاح کیا ہے۔ شام؟ ماما جیسے چلائی تھی۔ بے غیرت! خاندان کی عزت کو پیرے تلے رون دیا، زمانے بھر کی گندگی سمیٹ کر گھر لے آئے۔ فرحین وہ اونچے گھرانے کی لڑکی تمہیں ہیچ لگی؟ لے جاؤ اسے، جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ، اس گھر میں اس طوائف کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ماما کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان بہن ہے، اس کی شادی کرنی ہے؟ کون باعزت گھرانے کا فرد اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوگا؟ کون اسے اپنی بہو تسلیم کرے گا؟ اور ماما، فروا بہت اچھی ہے، انیکا بولی۔
بکو مت انیکا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، خبردار جو اس ذلیل لڑکی کے قریب بھی تم پھٹکی تو اس لڑکی کا رنگ تم پر چڑھ جائے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اور شام، تم اسے ابھی دفع کراؤ، یہ کہیں نہیں جائے گی ماما، یہ یہیں رہے گی۔ شہرام نے کامتی فروا کا ٹھنڈا یک ہاتھ تھام لیا۔ شہرام فروا کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ ماما، یہ آپ کی بہو ہے، آپ کو اس گھر میں فروا کو اس کا مقام دینا ہوگا، باعزت مقام۔ وہ فروا کا بازو تھام کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ شہرام، وہ سسک پڑی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے۔ میری وجہ سے آپ کے گھر کا سکون برباد ہو، آپ کی عزت پر حرف آئے، یہ میں گوارا نہیں کروں گی۔ مجھے یہاں سے جانے دیں پلیز، میرے نصیب کے اندھیرے کو آپ اپنا مقدر نہ بنائیں۔ میں کیچڑ میں زندگی گزارنے کی عادی ہوں، آپ مجھے زمرد بھائی کے کوٹھے پر۔ فروا، شہرام کا لہجہ دہک اٹھا، اپنی زبان پر دوبارہ یہ نام کبھی مت لانا۔ تم نے مجھے اتنا بزدل سمجھ لیا کہ میں تمہیں تحفظ بھی نہ دے سکوں۔ میرے وعدے کوئی پانی پہ لکھی تحریر نہیں جو ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے مٹ جائے، ناممکن۔ میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا۔ تم اس گھر میں رہو گی، میری بیوی بن کر، اس خاندان کی بہو بن کر، اور ماما کو تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شام، میں ماں بیٹے کے درمیان جدائی کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ ٹیک اٹ ایزی، خود پریشان ہو کر مجھے مزید پریشان نہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، انیکا تمہارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمت سے کام لو، ماما خود ہی رام ہو جائیں گی۔ وہ کتنی دیر اس کی ہمت بندھاتا رہا، اسے اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹے آنے والے دنوں کے لیے تیار کرتا رہا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ فروا کو ماما کے سامنے لے آیا۔ ماما نے چھری کانٹا میز پر پٹک دیا۔ کیوں لائے ہو اسے میرے سامنے؟ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ ماما، یہ بھی آپ کی انیکا کی طرح سے ہے، اور مت نام لو اس طوائف کا میری بیٹی کے ساتھ۔ میری بیٹی کی رگوں میں ایک شریف خاندان کا خون ہے، تم دیکھ لینا یہ ناگن ایک دن تمہیں ڈس کر چلی جائے گی۔ انہیں شریفانہ ماحول راست نہیں آتا یہ۔ ماما، فروا ایسی نہیں ہے، وہ بولا۔ اس جادوگرنی کا جادو جب آنکھوں سے اترے گا تو تب میری باتوں کی سچائی کا تمہیں اعتبار آئے گا۔ بہرحال اس کے لیے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں، اس سے پہلے جگ ہنسائی ہو اسے واپس چھوڑ آؤ۔ آج فرحین کو میں نے بلوایا ہے، تم اسے شاپنگ کرانے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو، اور ماما، فرحین سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ ماما، میری طرف سے انکار ہے، ہرگز نہیں، وہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ تم دل بہلانے کے لیے اسے لے تو آئے ہو، مگر میں اسے 2-4 دن سے زیادہ یہاں ٹکنے کی اجازت نہیں دوں گی، اور ماما یہ میری عزت ہے۔ ماما کے جملے نے شہرام کا چہرہ تپا دیا۔ عزت؟ یہ ٹکے ٹکے کے لیے عزت نیلام کرنے والی؟ ماما پلیز، وہ کرسی کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ ماما نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی، تم نے یقیناً دولت ہتھیانے کے لیے شہرام کی طرف قدم بڑھایا ہے، تم اپنی قیمت بتاؤ، میں روپے دینے کو تیار ہوں، مگر اس کے بعد تمہیں چپ چاپ یہاں سے اور شہرام کی زندگی سے نکل جانا ہوگا۔ اور ماما، فروا بہت اچھی لڑکی ہے، ہم دونوں ایک ہی کالج میں تھیں 7 سال، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، یہ ہرگز کریکٹر لیس نہیں، پورے کالج میں اس کی شرافت۔ انیکا، میرے سامنے اس کی وکالت مت کرو، اتنا سمجھ لو فرحین کے سامنے اس لڑکی کا کوئی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماما کے جانے کے بعد انیکا فروا کی جانب بڑھی، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ہمت سے کام لو میری بہن، حالات ضرور بہتر ہوں گے۔ میں اپنی حیثیت جانتی ہوں انیکا، میری زندگی زمرد بھائی کے کوٹھے سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم بھی ہوگی۔ ہرش، شام بھائی کے سامنے ایسے الفاظ منہ سے مت نکالنا۔ فرحین آئی تو دندناتی سیدھی شہرام کے کمرے میں گئی۔ سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ یہ لڑکی کون شہرام کے کمرے میں؟ وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، یہ تو اس کی جگہ تھی، اور یہ اجنبی لڑکی؟ تم کون ہو؟ وہ بدتمیزی سے پوچھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر تیوریاں پڑی تھیں۔ میں سامنے کھڑی بے حد ماڈرن لڑکی کو دیکھ کر فروا لمحہ بھر کو تو گڑبڑائی، وہ بھلا کیا جواب دے؟ شہرام کہاں ہے؟ وہ اپنے سوال کا جواب لینے رکی نہیں، وہ ٹیرس پر آ گئی۔ شہرام کرسی پر بیٹھا تھا، چند کاغذات سامنے میز پر پھیلائے۔ شام، تمہارے کمرے میں وہ لڑکی کون ہے؟ وہ تمہارے بیڈ پر بے تکلفی سے بیٹھی تھی، اس کی اتنی ہمت، تم نے کبھی مجھے تو اپنے کمرے کو اتنی بے تکلفی سے برتنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ کون ہے؟ تم سے مطلب؟ شہرام، میں تمہاری منگیتر ہوں نہیں تھی۔ شام، اسی دم ماما آ گئی۔ آنٹی دیکھیں شہرام کو، اس نے مجھ سے آج تک سیدھے منہ بات نہیں کی، مصروفیت کے باعث۔ بیٹی، اچھا تم شہرام کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاؤ، اپنی پسند کے زیورات اور کپڑے خرید لو، بل شہرام ادا کر دے گا۔ چلو اٹھو شام، فرحین کو ہمراہ لے جاؤ۔ ماما، میں کوئی حجت نہیں شام، ماما کے لہجے میں درستگی تھی، جبکہ فرحین کھل اٹھی۔ آنٹی، ہم کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے، آپ پلیز انتظار مت کیجیے گا، جب چاہے آ جانا بیٹی۔ ماما مسکرائیں۔ شہرام نے جھنجھلا کر ماما کی طرف دیکھا۔ ماما، میرے پاس سر کھجانے کو فرصت نہیں، اور آپ
فرحین تمہاری سب سے اہم ذمہ داری ہے شام۔ ماما کے انداز میں سختی تھی۔ بادل نخواستہ شہرام کو ماننا پڑا۔ اس لڑکی کو وہ لمحہ بھر کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جانے سے پہلے وہ فروا کو بتانا چاہتا تھا، مگر ماما نے اسے کمرے میں جانے نہیں دیا۔ وہیں سے انہیں چلتا کیا۔ پورچ کی طرف جاتے ہوئے شہرام نے اپنے کمرے کی جانب دیکھا۔ بالکنی میں گلابی آنچل لہرا رہا تھا۔ نہ معلوم فروا کیا سوچے۔ ان کے جانے کے بعد ماما شہرام کے کمرے میں آ گئیں۔ دیکھ لیا تم نے شام کو، فرحین کے ہمراہ؟ وہ اس کی سنگت میں کتنا خوش تھا۔ اسی مہینے کے آخر میں ان کی شادی ہے۔ وہ فرحین کو شاپنگ کرانے لے گیا ہے اپنی پسند سے۔ وہ فرحین کے لیے تمام زیورات اور کپڑے اپنی پسند سے خریدنا چاہتا ہے۔ یہ سب تمہیں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم حقیقت جان لو اور خواب کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ شام تمہیں یہاں دل بہلانے کو لایا ہے، ساری زندگی کے لیے سر پر سوار کرنے نہیں۔ تمہاری جگہ پیروں کی جوتی کے برابر ہے اور جوتی کو سر پر نہیں رکھا جاتا۔ اس سے پہلے کہ شہرام خود تمہیں گھر سے نکال دے، یہی بہتر ہے تم خود چلتی بنو، اپنی قیمت بھی وصول کر لو۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ کہاں سن پا رہی تھی؟ اس کی نگاہوں کے سامنے وہی منظر روشن تھا، اس بے حد ماڈرن لڑکی کے ہمراہ جاتا شہرام۔ فرحین نے بے تکلفی سے شہرام کا بازو تھاما ہوا تھا، تو شہرام نے اسے بیوقوف بنایا، اسے محض دل بہلانے کو یہاں لایا ہے، اپنی جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا کر۔ اس نے بھی اس کا مول وہی لگایا جو دوسرے لوگ لگاتے رہے۔ اس نے اسے انہی پستیوں کی طرف دھکیل دیا جس میں دوسرے لوگ اسے دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کیا فرق ہے شہرام میں اور زمرد بھائی کے کوٹھے میں اور آنے والے خریداروں میں؟ وہ روپے دے کر سودا کرتے تھے اور شہرام نے جھوٹی محبت کا جھانسا دے کر سودا کیا۔ اس کے کھرے جذبات کا، اس کے خلوص کا وہ بھول گئی تھی۔ اس کی حیثیت پیروں میں روندے جانے کی ہے، اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی آنٹی، آپ بے فکر رہیں۔ اسے اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اپنی قیمت بتاؤ۔ میں اپنی قیمت جان چکی ہوں۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد وہ کتنی دیر اشکوں کے چراغ روشن کرتی رہی۔ خوب بیوقوف بنی ایک امیرزادے کے ہاتھوں۔ وہ کتنی چالاکی سے اس کے کھرے جذبات اپنے لیے وصول کرتا رہا، اور انیکا بھی شہرام کے ساتھ مل گئی۔ وہ یہ کیوں بھول گئی؟ یہ وہی انیکا ہے جس نے اسے کالج میں ذلیل کیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر بھلا کیوں کر شرمندہ ہونے لگی؟ وہ اسے اپنی نظروں سے گرانے والی اس جیسی کمتر لڑکی کے لیے اپنے فعل پر کیوں شرمندہ ہونے لگی؟ دونوں بہن بھائی نے اسے خوب بیوقوف بنایا۔ شام کے دھندلکے پھیل گئے۔ اس نے کمرے کی بتی روشن نہیں کی۔ یہ دل میں بڑھتا درد، وہ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ خوش و خرم موج اڑا رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ نکاح پڑھوا کر وہ کتنی کامیابی سے اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے دل کی وحشتیں بڑھ گئیں۔ تب اس کے کمرے کی بتی روشن ہو گئی۔ تم نے لائٹ کیوں نہیں جلائی فروا؟ شہرام کی آواز سن کر اس کے دل پر جیسے تازیانہ سا پڑا۔ وہ بیڈ کی پٹی پر سر ٹیکے قالین پہ بیٹھی تھی، بے حس و حرکت۔ البتہ اس کی سسکیاں ماحول کو سوگوار بنا رہی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا ماما نے کچھ کہا؟ وہ تیر کی طرح فروا کی طرف لپکا۔ فروا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے فروا کا چہرہ اپنی جانب گھمایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی حسین آنکھوں کی ویرانی اور شکستگی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی وہ کانپتے لہجے میں بولی، مجھے دھوکہ دے کر آپ کو کیا ملا؟ دھوکہ؟ شہرام نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے جس طرح مجھے ذلیل کیا میں اسے تا حیات یاد رکھوں گی۔ اگر آپ کو اپنی منگیتر سے ہی شادی کرنا تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کس کمال سے آپ نے بازی کھیلی؟ مجھے اپنی جھوٹی محبت کے دام میں الجھا کر یہ کیا کہہ رہی ہو فروا؟ میرے جذبات کو جھوٹ گردان رہی ہو؟ تو مجھے شاید فرحین کے ساتھ جاتے دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ میں اس کے ساتھ گیا تھا مگر ماما کے اصرار پر، مگر خدا گواہ ہے میرا اس سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ تم ہی میری منزل ہو، میری زندگی ہو، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اعتبار مجھے قسمت پر نہیں۔ وہ دوبارہ سسکیاں بھرنے لگیں۔ میرا یقین کرو، تم میری بیوی ہو، اگر مجھے تم سے دغا کرنا ہوتا تو تم سے نکاح کیوں کرتا؟ سچ سچ بتاؤ، کس نے تمہیں اکسایا ہے؟ کس نے میرے خلاف تمہارے کان بھرے ہیں؟ کہیں ماما نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ چپ رہی۔ تمہاری خاموشی کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں فروا، مگر یہ گرہ میں باندھ لو، میری زندگی میں سوائے تمہارے اور کسی کی گنجائش نہیں نکلتی۔ سچ، تمہاری قسم۔ اس شام وہ انیکا کے ساتھ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ گیٹ کھلا اور جمن کی صورت دکھائی دے گئی۔ فروا کا چہرہ اسی جانب تھا۔ جمن یہاں، اور اسے دیکھ کر فروا کی روح فنا ہو گئی۔ یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، یعنی زمرد بھائی نے اسے بھیجا ہوگا اسے لے جانے۔ نہیں، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، وہ اس دلدل میں دوبارہ چھلانگ نہیں لگا سکتی۔ کون ہو تم؟ انیکا نے سامنے دیکھا، وہ شخص خوفناک نظر آ رہا تھا۔ میں اسے یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ اس نے فروا کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ مجھے زمرد بھائی نے یہاں بھیجا ہے، چلو تم میرے ساتھ۔ جمن نے فروا کا بازو تھامنا چاہا۔
خبردار دور رہ کر بات کرو۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی اس طرح اندر آنے کی؟ انیکا غصے سے بولی۔ ماما باہر آ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بی بی میں اس چھوکری کو لینے آیا ہوں، یہ کوٹھے کا مال ہے، کوٹھی میں نہیں سر سکتا۔ ذرا دن کو زمرد بھائی نے اسے اس نواب کا دل بہلانے بھیجا تھا، مگر یہ یہاں کی مہارانی بن کر بیٹھ گئی اور آپ نے بھی اسے رکھ لیا۔ اچھی عزت دار ہیں آپ، ایک طوائف زادی کو رکھ چھوڑا، ہم نے اسے نہیں رکھا، تم اسے بخوشی لے جا سکتے ہو۔ ماما نے صفاقی سے کہہ دیا۔ نہیں، فروا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جانا تو پڑے گا، اگر شرافت سے نہیں چلو گی تو زبردستی لے چلوں گا۔ تمہارے بغیر زمرد بھائی کا کوٹھا ویران پڑا ہے۔ بھائی کی تاکید تھی، میں خالی ہاتھ نہ لوٹوں، لہٰذا تمہیں لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ اور شٹ اپ، شہرام کی صورت نمودار ہوئی۔ زمرد بھائی کو میں نے پوری قیمت چکائی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کو فون کر دوں گا۔ فروا میری بیوی ہے، قانوناً اور شرعاً، اس کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے اگر دیکھا تو آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ شام، یہ سب کیا ہے؟ اس طوائف زادی کے پیچھے اس طرح کے لوگ گھر میں گھس آئے؟ کیا اس گھر کو بھی کوٹھا بنانے کا ارادہ ہے؟ چلتا کرو اس ذلیل لڑکی کو۔ ماما بولیں۔ آپ خاموش رہیں ماما۔ شہرام نے پلٹ کر غصے سے جمن کی طرف دیکھا۔ تم نکلو یہاں سے، پہلے یہ لونڈیاں میرے حوالے کرو، بکواس مت کرو ورنہ۔ شہرام نے اس کا گریبان تھام لیا۔ بیٹا اس کے منہ مت لگو۔ کریمن بوا درمیان میں آ گئی، وہ بھی جمن کے ہمراہ آئی تھیں۔ بوا آپ فروا بوا کے گلے جا لگی۔ آپ بھی میری زندگی برباد کرنے جمن کے ساتھ چلی آئیں۔ یہ خوشیاں مجھے بڑی تپسیا کے بعد نصیب ہوئی ہیں، ایک مدت کے بعد میری زندگی میں یہ دن آئے ہیں، شریفانہ طور طریقوں سے دن گزار سکوں۔ اور اب میں زمرد بھائی کے مجبور کرنے پر آئی ہوں۔ بیٹی تم یہاں شاد رہو، آباد رہو، میری یہی دعا ہے، مگر میں مجبور تھی۔ اگر میں جمن کے ہمراہ نہ آتی تو زمرد بھائی کو شک ہو جاتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں، مگر اب تمہیں یہاں مطمئن دیکھ کر میں کبھی نہیں چاہوں گی تمہارے ہنستے بستے گھر کو برباد کر ڈالوں۔ میں بات کرتی ہوں جمن سے، مگر میں نے محسوس کیا ہے بیٹی، جیسے تمہاری ساس تمہاری موجودگی سے خوش نہیں۔ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا بوا، مگر آپ خدا را جمن کو لے کر واپس لوٹ جائیں، میں اس گھر میں کوئی دنگا فساد نہیں چاہتی۔ کریمن بوا جمن کی طرف پلٹیں۔ جمن واپس لوٹ چلو، فروا بیٹا یہاں خوش ہے، اگر خالی ہاتھ گئے تو زمرد بھائی خوب خبر لے گی، وہ ہم بھگت لیں گے، مگر کیا تم چاہو گے ایک لڑکی جسے اب مدت بعد خوشیاں ملی ہوں، شرافت کی زندگی میسر ہوئی ہو، وہ دوبارہ سے اسی کیچڑ میں جا گرے؟ جمن تم بھی انسان ہو، تمہارے سینے میں بھی دل ہے، ذرا سوچو، اگر فروا تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تم اسے دوبارہ اسی دلدل کی طرف گھسیٹتے؟ جمن کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ اس کی بھی بیٹی تھی جو بچپن میں ہی بیماری سے چل بسی، وہ اگر ہوتی تو بالکل فروا جیسی ہوتی۔ جمن کو لگا جیسے اس کی بیٹی نے فروا کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جواب دو جمن، کیا تم اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کوٹھے پر بٹھاتے، اسے گاہکوں کے لیے تیار کرتے؟ لوہا گرم دیکھ کر بوا نے دوبارہ چوٹ لگائی۔ شہرام کے گریبان کی طرف بڑھتے جمن کے ہاتھ از خود کٹے ہوئے شہتیر کی مانند لٹک گئے۔ وہ کریمن بوا کے ساتھ جانے کو پلٹا۔ ماما سامنے آ گئیں۔ تم دونوں کہاں چلے؟ اپنے گناہوں کی پوٹ کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، اس گھر میں اس کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں۔ بچی یہاں خوش ہے، محفوظ ہے، اسے یہیں رہنے دو بی بی۔ جمن بولا۔ کیوں رہنے دوں؟ یہ طوائف زادی اس گھر کی بہو بننے کے قابل نہیں۔ تم دونوں بتاؤ، اسے یہاں سے لے جانے کی کتنی قیمت لوگے؟ میں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں، اتنا کچھ دوں گی کہ ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤ گے۔ ہمیں لالچ مت دو بی بی۔ جمن نے تیوریاں چڑھا لیں۔ اوہو، 2 ٹکے کے انسان میں شرافت، میں خوب جانتی ہوں، یہ تم تینوں کی ملی بھگت ہے۔ اس لڑکی کو تم دونوں نے اس خاندان کی جائیداد ہتھیانے بھیجا ہے، مگر یاد رکھو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس گندے خون کو۔ گندا خون؟ پہلی بار کریمن بوا نے سامنے کھڑی عورت کو بغور دیکھا اور کریمن بوا کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، جیسے وہ اس عورت کو جانتی ہیں، جیسے انہوں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ عورت آج سے 24 سال پہلے ان کے سامنے تھی، تب کریمن بوا ایک ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرتی تھیں۔ یہ عورت روزانہ اس کمرے میں آتی تھی جہاں اس کی بہن نے ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ یہ روپے رکھ لو اور اس بچی کو کہیں چھوڑ آؤ۔ وہ نومولود بچی کو کمبل میں لپیٹ کر اسے تھماتے ہوئے بولی۔ مگر کہاں بی بی؟ کہیں بھی اسے کسی یتیم خانے میں داخل کرا دو، مگر اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دو۔ آپ کیسی خالہ ہیں جو اپنی بھانجی کو یتیم بنانا چاہتی ہیں، اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں؟ اور کیا اس کی ماں کو علم ہے کہ اب اسے نہ ہی معلوم ہو تو بہتر ہے؟ یہ بہت اذیت ناک کہانی ہے بوا۔ اس کی ماں نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، ایک مزارے کے لڑکے سے شادی کر کے۔ میرا بوڑھا باپ تو غیرت سے زمین میں گڑ جائے گا۔ میری بہن کی بات بچپن سے طے ہے، مگر یہ بچی، لوگ تھو تھو کریں گے شادی سے پہلے اس کی پیدائش پر، بس تم اسے کہیں دے دلا دو۔ میں تمہارا یہ احسان تا حیات نہیں بھلاؤں گی بوا،
اور پھر نصیب نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے، وہ زمرد بھائی کے کوٹھے پر چلی آئیں اس بچی کے ہمراہ، اور تب سے اس بچی کی عزت کی حفاظت انہوں نے پل پل کی تھی۔ اس بچی کو گندا خون کہہ کر پکارنے والی شاید یہ نہیں جانتی وہ اس کا اپنا خون ہے، اس کے خاندان کا خون۔ کریمن بوا 2 قدم آگے بڑھ آئیں۔ آپ نے اس لڑکی کو گندا خون کہہ کر پکارا، اسے جس کی رگوں میں اسی خاندان کا خون گردش کر رہا ہے۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہی ہو؟ ماما بگڑیں۔ یہ بکواس نہیں ہے بی بی، ذرا غور سے میری طرف دیکھو، میں وہی ہوں 8 سے 24 سال پہلے جس کے حوالے تم نے یہ بچی کی تھی۔ پہچانو اسے، یہ وہی لڑکی ہے، تمہارا خون، تمہاری بھانجی۔ اور کریمن بوا نے دھماکہ کیا، باقی سب دھک سے رہ گئے اور ماما ششتر۔ ماضی کے دھندلکوں سے وہ چہرہ ابھر کر ان کے سامنے آ گیا۔ یہ عورت، یہ وہی عورت ہے جس کے حوالے انہوں نے تسنیم کی بیٹی کی تھی۔ وہ کتنی دیر بت بنی رہ گئیں، اپنی جگہ جامد و ساکت۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ کریمن بوا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہرام آگے بڑھا۔ یہ سب صحیح ہے بیٹا، فروا تمہاری خالہ کی بیٹی ہے۔ 8 سے 24 برس پہلے تمہاری ماں نے اسے میرے حوالے کیا تھا اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کی خاطر۔ یہ بچی جس کی میں نے پل پل حفاظت کی، کیچڑ میں رہتے بھی اس کی پاکیزگی پر آنچ نہیں آنے دی، اور اسے گالی دے کر انہوں نے میری برسوں کی عادتوں پر پانی پھیر دیا۔ پہچانو اسے بی بی، یہ تمہارا ہی خون ہے۔ کریمن بوا بولیں۔ ماما کچھ کہہ نہ سکیں۔ اب تو اسے قبول کرنے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی بہن کا خون ہے، آپ کے خاندان کی عزت ہے۔ ماما، کیا کریمن بوا صحیح کہہ رہی ہیں؟ انیکا آگے بڑھی۔ اوف، اتنا ظلم کیا آپ نے، اس ننھی سی جان کو ماں سے جدا کر دیا۔ یہ شاید اسی گناہ کی سزا ہے کہ خالہ کے یہاں آج تک کوئی اولاد نہ ہو پائی، وہ آج تک ترستی رہیں۔ مگر نہیں، اس میں خالہ کا کیا قصور؟ آپ نے ہی انہیں اندھیرے میں رکھا، پھر قدرت نے انہیں سزا کیوں دی؟ سزا تو آپ کو ملنی چاہیے کہ آپ نے اس چھوٹی سی بچی کو بے گھر کر دیا، ماں باپ کے ہوتے اسے یتیم کر دیا۔ آپ ہی کی وجہ سے اس کی پرورش زمرد بھائی کے یہاں ہوئی، کوٹھے پر۔ اور شہرام کے لہجے میں کاٹ تھی۔ ماما اپنا سر اوپر نہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے تسنیم کو جھوٹی خبر دی تھی کہ اس نے مردہ بچی کو جنم دیا۔ وہ دکھ، وہ تڑپ تسنیم آج تک بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ آج تک اولاد کو ترستی رہی، بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی۔ میری ماں زندہ ہے کیا بوا اور میرا باپ؟ میں تمہیں ان سے ملوانے لے چلوں گا فروا، شہرام بولا۔ سچ کیا میں اسی خاندان کا خون ہوں، اسی خاندان کا، میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے۔ اگر یہ درست ہے تو میں نے اتنی لمبی سزا کیوں کاٹی؟ کس لیے اتنا بڑا بنباس جھیلا؟ کس جرم کی سزا میں؟ کس لیے میں اپنے ماں باپ کی محبتوں سے محروم کر دی گئی؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون میرے بیتے ہوئے پل واپس لوٹائے گا؟ میرا بچپن جو ماں باپ کی شفقت کے بغیر اس گندے ماحول میں سہم سہم کر گزرا، اور میری جوانی کے وہ پل جو میں نے اذیتوں میں گزارے، مایوسیوں میں، اندھیرے میں۔ جواب دیں آنٹی، کیا آپ میری بربادی کا خود کو ذمہ دار ٹھہرا پائیں گی؟ اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ ان کانٹوں پر چلتے ہوئے میرے پیر لہو لہان ہو گئے، میری روح چھل گئی۔ ان کانٹوں کے زہر نے میرا روم روم کو نیلا کر دیا۔ اندھیری راہوں پر چلتے میں نے، اس کی آواز گھٹ گئی۔ پلیز خود کو سنبھالو فروا۔ انیکا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماما آپ کیوں خاموش ہے؟ اب تو آپ کو فروا کو اپنی بہو بنانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ لڑکی جس سے آپ کو نفرت تھی، یہ آپ کے خاندان کا خون ہے، آپ کی بہن کی اکلوتی بیٹی۔ ٹھہریے، میں انہیں فون کر کے بلاتا ہوں۔ شہرام اندر کمرے میں چلا گیا اور فروا وہیں لان میں نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ نڈھال ہو رہی تھی، اس کے ہونٹ پپڑی زدہ ہو رہے تھے اور ہاتھوں پیروں سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ بیٹی سنبھالو خود کو، ہمت سے کام لو، تمہاری مصیبتوں کا دور گزر گیا، اس گھر سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ بوا نے اسے تسلی دی۔ اس نے بوا کی گود میں چہرہ چھپا لیا، وہ برف ہو رہی تھی۔ اس کے والدین تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے ہوں گے، وہ اتنی بڑی خوشی سنبھال بھی پائے گی یا نہیں؟ کہیں اس کے دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے۔ شہرام فون کر کے باہر آیا تو بوا بولی، ہم چلیں بیٹا؟ نہیں بوا، آپ خود اپنے منہ سے خالہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کیجیے گا۔ ماما کمرے میں بند ہو گئیں۔ وہ ہرگز تسنیم کا سامنا نہیں کر پائیں گی، وہ ہرگز اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ملامتوں کی پرچھائیاں نہیں دیکھ پائیں گی۔ ساری عمر اسے اولاد کی خوشی سے محروم رکھنے کی گنہگار وہی تھیں۔ اس وقت خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے ان کا اٹھایا جانے والا یہ قدم اب ان کے سامنے حساب کتاب لینے آن کھڑا ہوا۔ یہ میری بچی، مگر آسیہ نے تو کہا تھا کہ وہ مردہ پیدا ہوئی تھی۔ اور تسنیم خالہ کتنی دیر فروا کو گلے سے لگائے آنسو بہاتی رہیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اپنی ممتا کا حق ادا نہ کر سکی۔ اور فروا پہ جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ ایک دم اتنی ساری خوشیاں، سامنے پاپا تھے اور ممی تھیں۔ یتیم ہونے کا دکھ اس نے 24 برس تک جھیلا، یہ اتنا طویل سفر
کانٹوں بھرا آسودگی کی یہ شام کتنے عرصے بعد اس کا مقدر بنی۔ پاپا کا مشفق چہرہ، ممی کا ممتا بھرا آنچل۔ اب اس زمانے کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں۔ وہ ایک شریف زادی ہے، وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتی تھی آسیہ باجی کہاں ہیں؟ تسنیم خالہ کو یاد آیا، اپنے کمرے میں، وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھیں۔ خالہ نے اپنی جان کا واسطہ دے کر دروازہ کھلوایا۔ میں شرمندہ ہوں تسنیم، ان کے لہجے میں ندامت تھی۔ اتنی بڑی خوشی مل گئی، میں نے پچھلے دکھ بھلا دیے۔ خالہ نے دریا دلی کا ثبوت دیا۔ اور بیٹی تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ماما فروا کی طرف بڑھیں۔ نہیں آنٹی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ بھائی اب رونے دھونے کے سین ختم کیجئے اور ایک خوشخبری سنیے۔ خالہ انیکا بولی، کیا؟ آپ کی بیٹی اس گھر کی بہو بن چکی ہے، لہٰذا منہ میٹھا کرنے کا انتظام کیجئے۔ یعنی شہرام کے ساتھ؟ خالہ کا چہرہ دمکنے لگا۔ جی جناب، بالکل، یہ معرکہ تو بہت دن ہوئے سر ہو چکا۔ اور کیسے ہوا؟ میں آپ کو فرصت میں یہ کہانی سناؤں گی، مگر فی الحال آپ اپنی بیٹی کی جانب دیکھیے اور جان لیجئے کہ وہ اس معرکے پر کتنی خوش ہے۔ ظاہر ہے بھائی، شہرام بھائی جیسا شریک سفر تو چراغ بلکہ ٹیوب لائٹ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہ مل پاتا۔ کیوں بھابھی جی؟ انیکا نے فروا کو چٹکی بھری، جس کے چہرے پر گلال بکھر رہا تھا۔ پلیز انیکا، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ سب سے ڈھیروں شرم آ رہی تھی، خصوصاً پاپا اور ممی سے، اور سب سے بڑھ کر شہرام سے، جس کی آنکھوں میں شوخیوں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹوں کا حسین سنگم تھا۔ فروا نے پرسکون ہو کر ممی کی گود میں چہرہ چھپا لیا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔